اسکول کے اس وسیع و عریض عمارت میں بچوں کا شور چاروں اطراف سے گونج رہا تھا۔ ثانیہ مناہل کا ہاتھ تھامے ایک لمبی لابی میں سے گزرتے ہوئے جا رہی تھی، جس کے دائیں اور بائیں طرف مختلف کمرے جماعت بنے تھے۔ آج مناہل کا رزلٹ ڈے تھا۔ مہتاب آفس میں بہت مصروف تھا، جس کے باعث اسے اکیلے ہی آنا پڑا تھا۔ وہ مناہل کے ساتھ اسکول کے اندر پہلی دفعہ آئی تھی۔ مناہل اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اب ایک کمرے میں آ گئی تھی، جہاں اس کی کلاس ٹیچر کرسی پر براجمان تھی۔ مناہل ثانیہ کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑائے بھاگ کر کلاس ٹیچر کے ساتھ بغل گیر ہوئی۔ ثانیہ مسکراتی ہوئی رسماً سلام دعا کے بعد سامنے لگی کرسی پر بیٹھی تو کلاس ٹیچر نے مناہل کا رپورٹ کارڈ اس کو تھمایا۔ مناہل بہت اچھے گریڈز میں اگلی کلاس میں پروموٹ ہو گئی تھی۔ یہ بات ثانیہ کے لیے بے حد خوشی کا باعث تھی، کیونکہ مہتاب کے بہت اصرار کے باوجود وہ مناہل کو کسی ٹیوٹر سے پڑھوانے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ بہت زیادہ اچھی پروگرس رہی مناہل کی یہ پچھلے 4 ماہ میں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اس نے اچھے طریقے سے امپروو کیا۔ ثانیہ نے سامنے بیٹھی اسکول ٹیچر کی آواز پر رپورٹ کارڈ پر جھکا سر اوپر اٹھایا۔ مناہل کی اس تعریف پر ثانیہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ جی، شی از انٹیلیجنٹ۔ ثانیہ نے کچھ دور کھڑی مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، جو کسی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ یس، بٹ کریڈٹ گوز ٹو یو۔ وہ بہت پراعتماد اور خوش رہنے لگی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر میں اپنی آنٹی سے پڑھتی ہے۔ آئی تھنک آپ ہیں اس کی آنٹی ثانیہ؟ کلاس ٹیچر نے ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ثانیہ کی تعریف کی اور سوال کیا۔ ثانیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ وہ ایسی ہی کارکردگی دکھاتی رہے گی۔ میں اس کی آنٹی نہیں، اسٹیپ مدر ہوں۔ ثانیہ نے محبت سے بھرپور مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تو سامنے بیٹھی کلاس ٹیچر حیرت سے دیکھنے لگی۔ ثانیہ پھر سے رپورٹ کارڈ پر جھک گئی، جبکہ کان کچھ دور مناہل اور اس کی دوست کی باتوں کی طرف تھے۔ اس کا لفظ ثانیہ کے ماما کی دوست مناہل کو اپنی والدہ سے ملوا رہی تھی، اور اس کی دوست کی زبان سے بار بار ادا ہوتا اندر عجیب سی خواہش پیدا کر رہا تھا۔ آج کلاس ٹیچر کے منہ سے آنٹی کا لفظ سن کر اس کو ایسے لگا جیسے مناہل کے اتنا قریب ہو جانے پر اتنی محبتیں لٹانے کے باوجود کوئی خلا ہے جو ابھی بھی باقی ہے۔ وہ مہتاب کے ساتھ اور مناہل کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزارنے لگی تھی، پر آج کچھ خالی سا محسوس ہوا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب سامنے بیٹھی کلاس ٹیچر کی آواز پر چونکی۔ مسز مہتاب، اللہ کسی بچی سے اس کی ماں کو جدا نہ کرے، اور اگر قسمت ایسا کر بھی جائے تو آپ جیسی ماں ہو جو بچے کو اس طرح سنبھال لے۔ آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو۔ کلاس ٹیچر مسکراتے ہوئے ثانیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ نے مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ تھینک یو فار دس کمپلیمنٹ ٹیچر۔ ثانیہ نے خوشگواری سے جواب دیا اور ہاتھ ملاتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر مناہل کی طرف بڑھ گئی۔ مناہل، چلیں بیٹا۔ مناہل کے پاس جا کر محبت سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مناہل، تمہاری آنٹی ہیں یہ؟ مناہل کے ساتھ کھڑی چھوٹی سی بچی نے ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مناہل نے سر اٹھا کر ثانیہ کی طرف دیکھا اور پھر سامنے کھڑی بچی کی طرف دیکھا۔ یہ آنٹی نہیں ہیں، میری مما ہیں، مناہل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر ثانیہ کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ثانیہ نے حیرت سے مناہل کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ ویری بیوٹیفل مما مناہل، بچی نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ مناہل تو جیسے چہک اٹھی اور وہ جو اس وقت بھی ساکن کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مما چلیں۔ مناہل نے معصومیت سے چہرہ اوپر کیے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تو جیسے وہ ہوش میں آئی، اور پھر نیچے بیٹھ کر مناہل کو خود سے بھیج ڈالا۔ ننھا سا وجود اس کے اندر ٹھنڈک اتار گیا۔ کار کسی بڑی عمارت کے پورچ میں رکی تھی۔ باہر ٹریننگ سینٹر کا بورڈ لگا تھا، جسے موہت اچھے سے پڑھ نہیں سکا تھا۔ عابد کار کو پورچ میں روکنے کے بعد اب اس کی طرف رخ موڑے دیکھ رہا تھا۔ موہت حیرت سے پیشانی پر بڑھ ڈالے کار کی کھڑکی سے باہر عمارت کو دیکھ رہا تھا، جہاں پورچ کے ایک طرف لان نظر آ رہا تھا۔ اترے موہت بھائی۔ عابد کی آواز پر موہت نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا اور اسے اترنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ موہت یوں ہی اس کی پیروی کرتا کار سے اترا اور اس کے ہمراہ پورچ سے آگے بنے کمروں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہاں کچھ لوگ کمرے میں جا رہے تھے، شاید وہ ملازم تھے یہاں کے۔ ابھی تک
گیٹ پر بیٹھے گارڈ سے لے کر یہاں موجود لوگ عابد کو یوں سلام کر رہے تھے جیسے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں۔ بس ایک وہ تھا جو اب بھی حیران پریشان سا ارد گرد دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اب وہ ایک آفس نما کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں بیٹھا شخص بہت خوش دلی سے ان سے ملا، اور جیسے ہی عابد نے اسے موہت کا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ ردا ملک کا شوہر ہے تو وہ شخص تو جیسے بچ سا گیا، جلدی سے سینے پر ہاتھ رکھے مؤدبانہ آگے بڑھا کیونکہ عابد اسے وزٹ کروا رہا تھا۔ اب وہ تینوں ایک ہال نما بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور وہاں کے منظر نے موہت کو ششدر کر دیا تھا۔ یہ لمبائی کے رخ بڑا سا ہال تھا جہاں جگہ جگہ نیٹنگ، پرنٹنگ اور کٹنگ کی مشین نصب تھیں اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں مختلف مشینوں پر نیٹنگ، کٹنگ اور ڈیزائننگ کا کام کر رہے تھے۔ لیکن حیرانگی کی بات کچھ اور تھی، ان میں موجود ہر دوسری لڑکی اور لڑکا کسی نہ کسی جسمانی کمی اور خامی میں مبتلا تھے۔ کوئی معذور تھا، کسی کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، کسی کا اوپری ہونٹ کٹا، کسی کی آنکھ خراب تھی، کسی کی ناک پچکی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سمندر تھا، جیسے یہ کوئی اور ہی دنیا ہو۔ سب لوگ ہنستے مسکراتے اپنے کام میں مصروف تھے، کسی کو کسی سے بھی جھنجھوڑی یا گھن نہیں آ رہی تھی۔ یہاں کوئی اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہوئے کسی دوسرے سے نظر نہیں چرا رہا تھا۔ سب لوگ بڑے پرسکون اور پر اعتماد لگ رہے تھے۔ وہ حیرت میں ڈوبا یوں ہی ایک ٹک سامنے دیکھے جا رہا تھا جب عابد، جو کسی سے کوئی بات کر رہا تھا، اب اس کی طرف آ کر بالکل اس کے سامنے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا۔ موہت بھائی، یہ ردا نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، میں بھی یہیں ملازمت کرتا ہوں۔ وہ عابد کی آواز سن رہا تھا لیکن دیکھ سامنے رہا تھا، کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ موہت بھائی، وہ سامنے دیکھیں، وہ لڑکی جس کے چہرے پر ایک طرف بال ہیں، اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی، بہت سی نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ پتہ ہے کیوں؟ عابد نے موہت کو سامنے دیکھنے کا کہا جہاں ایک 22-23 سال کی لڑکی مشین پر جھکی کام کر رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کی اوٹ سے اس کے چہرے کا ایک رخ نظر آ رہا تھا جو سیاہ تھا، ایسے جیسے کسی جانور کے چہرے پر بال ہوں۔ بال اس کی آنکھ، گال اور گردن کو ڈھکے ہوئے تھے۔ لوگ اس سے بچپن سے ہی عجیب سی باتیں کرتے تھے کہ جب یہ پیدا ہونے والی تھی، سورج گرہن کے دن اس کی ماں نے دروازے کی اوٹ سے ریچھ کا کرتب دیکھا، اسی لیے یہ لڑکی آدھا ریچھ ہے آدھا انسان۔ جب یہ مجھے اور ردا کو ملی تھی، یہ بہت زیادہ ڈری سہمی زندگی سے بیزار تھی، پر اب دیکھیں کتنی خود اعتماد لگ رہی ہے۔ عابد اپنی بات کہہ رہا تھا اور موہت دم سادے سامنے دیکھتا اسے سن رہا تھا۔ اور وہ لڑکا دیکھ رہے ہیں آپ، جو ویل چیئر پر ہے، اس کو اس کی بھابھی گھر میں شام کو تب تک کھانا نہیں دیتی تھی جب تک یہ کچھ کما کر پیسے نہیں لے جاتا تھا۔ جس دن یہ ردا سے ملا، یہ خالی ہاتھ سڑک کے کنارے اپنی چیزیں خریدنے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا کہ آج اس کی ایک بھی چیز نہیں بکی تھی۔ عابد کا لہجہ دلگیر تھا۔ موہت اب سامنے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو ویل چیئر پر بیٹھا کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا، اور وہ دیکھیں اس خاتون کو سسرال والوں نے جلانے کی کوشش کی، ماں باپ نے بھی قبول نہیں کیا۔ عابد کی نگاہوں کے اشارے کے تعاقب میں سامنے دیکھا تو دل دہل گیا۔ کمسن لڑکی جلسے چہرے اور پگھلی بند آنکھ کے ساتھ مسکراتی ہوئی اپنے ساتھ والی لڑکی سے بات کر رہی تھی، اور اس کو دیکھیں ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ آئی اور لڑکا پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ موہت نے عابد کی آواز پر گردن گھمائی۔ لڑکی جو سر جھکائے بیٹھی کچھ سمجھ رہی تھی۔ یہ سب پہلے نیٹنگ کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور پھر ردا میں کام کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ورکرز کی رہائش کا انتظام بھی یہاں پیچھے ہاسٹل میں ہی ہے، اور کچھ پڑھائی بھی کرتے ہیں۔ عابد پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے سب کچھ بتا رہا تھا، اور وہ یہ سب دیکھ کر اپنی کتنی ہی سوچوں کی خود ہی تردید کر رہا تھا۔ ہر انسان کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان کبھی بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کا اپنے گھر والوں سے اور سلوک ہوتا ہے، باہر والوں سے اور۔ وہ کسی کا دوست ہوتا ہے تو کسی کو دشمن لگتا ہے، کسی کے لیے مسیحا ہوتا ہے تو کسی کی محبت ہوتا ہے۔ وہ خلوت میں کچھ اور ہوتا ہے اور لوگوں کے ہجوم میں کچھ اور ہوتا ہے۔
ضروری نہیں ایک انسان اگر آپ کا دل دکھنے کی وجہ بنا ہے تو وہ ساری دنیا میں موجود لوگوں کے دل دکھنے کی ہی وجہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کسی ٹوٹے دل کو جوڑا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی مکمل نہیں ہے، یہاں ہر شخص خوبیوں اور خامیوں کے ملاپ ہے، اور ظاہر و باطن خامیاں، حسد، جلن، آگے نکلنے کی خواہش، خوبصورت نظر آنے کا خبط، طاقت کا نشہ، مہارت پر غرور، عبادتوں پر تنی گردنیں، یہ سب اس دنیا میں انسانوں کے نفس کی بیماریاں ہیں جو کسی وقت بھی کسی پر حاوی ہوتی ہیں۔ لیکن اس نفس کی بیماری میں مبتلا انسان کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا یا ان پر قابو پانا نہیں سیکھ سکتا۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی نفس کی بیماری سے بے خبر کسی اور پر یوں انگلی اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ موہت نے بھی ردا کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا تھا، اور وہ انسان تھی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اس جیسی طاقتور لڑکی کے لیے کتنا کٹھن تھا، لیکن وہ جھکی تھی، اور آج اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کھلے دل سے کرنا چاہیے۔ ردا کے لیے دل میں نفرت چھٹ گئی تھی، اور اب تو وہ کسی اور ہی مقام پر پہنچ چکی تھی جس میں کوئی کسی کی بہت عزت کرتا ہے۔ عابد پتہ نہیں اسے کیا بتا رہا تھا، اچانک وہ خیالوں کے بھنور سے باہر آیا تو اس کی آواز سنائی دی، اور ان میں تو اب بہت سے ورکرز جرمنی بھی جائیں گے۔ عابد نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، جس میں سے آدھی بات سن کر وہ باقی سن ہی نہیں پایا۔ ردا نے نہ صرف ان کو روزگار دیا بلکہ اپنی اس جسمانی کمزوری سے لڑنا بھی سکھایا۔ ان کو بتایا کہ زندگی میں جینے کے لیے، خوش رہنے کے لیے ظاہری خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی جسمانی کمزوری کو عیب سمجھنا خدا کی دی ہوئی زندگی جیسی نعمت سے انکار کرنا ہے۔ عابد اسے کھوئے سے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور پھر ایک دم سے سیدھا ہو کر سب کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ سنو سب، ادھر دیکھو، کون ملنے آیا ہے آپ لوگوں سے؟ عابد کے یوں اونچا پکارنے پر سب لوگ متوجہ ہوئے تھے، اور اب جا کر ان سب کی توجہ موہت پر گئی تھی۔ اب سب آنکھوں میں ناشناسائی کی چمک لیے موہت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ لوگوں کی ردا میم کے ہسبینڈ ہیں، مسٹر موہت عالمگیر۔ عابد نے خوشگوار لہجے میں مسکراتے ہوئے موہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ سب لوگوں کے چہروں پر یکایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان میں موجود لڑکے اب باری باری آگے بڑھ کر موہت سے مصافحہ کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر انوکھی سی خوشی کی رمق تھی۔ سر، یو آر لکی مین۔ ویل چیئر پر بیٹھے لڑکے نے موہت کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ موہت اس کی بات پر ساکن ہوا، اور پھر اسی فکرے کی گونج لیے وہ بالکل خاموش سا واپس لوٹ آیا تھا۔ عابد اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن اس نے موہت سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاں، البتہ اب عابد کا وہ روکھا پن جو موہت کے لیے تھا اب یکسر بدل گیا تھا۔ ثانیہ نے صالح کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فون کو ان کے سامنے کیا۔ امی، چلیں بات کر لیں، اسے کب سے فون کر رہا ہے؟ جس پر فون رنگ گونج رہی تھی اور اسکرین پر موہت کا نام جگمگا رہا تھا۔ نہیں کرنی مجھے اس سے بات، بند کر دو تم فون۔ صالح بیگم نے ناگواری سے چہرے کا رخ موڑتے ہوئے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ردا کے چلے جانے کے بعد سے اب 4 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ صالح بیگم موہت سے ناراض تھیں۔ امی، وہ بہت پریشان ہے، سرمد بھائی ہیں تو وہ اس سے بات نہیں کر رہے۔ دیکھیں اس سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ ردا نے زیادتی کی، اس کے ساتھ شادی کی، سب کیا، اور اب وہ خود چھوڑ کے گئی ہے اس کو۔ ثانیہ ہاتھ کو ہوا میں اٹھائے پیشانی پر بل ڈالے صالح کو سمجھا رہی تھی۔ آج وہ گھر سے خاص طور پر صالح کی بات موہت سے کروانے آئی تھی۔ صحن میں درخت کے نیچے لگی ایک کرسی پر وہ بیٹھی تھی، اور سامنے صالح بیگم۔ نہیں، مجھے سرمد بتا رہا تھا اس نے جینا حرام کر رکھا تھا ردا کا۔ وہ تو سب اسے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ مہتاب نے تم سے اس کے حوالے سے کچھ بات نہیں کی، لیکن سرمد کو وہ سب پیغام دکھائے اس نے ردا کے۔ صالح بیگم اب غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ اسے بتا رہی تھیں، جو اب موہت کی کال کاٹ رہی تھی۔ آفس میں کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا نواب کا، اس پر پیسے لوٹا رہا تھا، اس لیے ردا نے چھوڑا ہے اسے۔ صالح نے نفرت آمیز لہجے میں بات میں اضافہ کیا تو ثانیہ نے تعصب سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ امی، ابھی وہ بات میری اس سے نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی صحیح سے کچھ بتا نہیں رہا مجھے، بس آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ ایک دفعہ اس کی بات تو سن لیں۔ ثانیہ نے پھر سے موبائل کی اسکرین پر موہت کے
چمکتے نام کو دیکھ کر صالح سے بات کرنے کی منت کی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی اسے، کہہ دے اسے، اور اب ملتان آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ صالح نے سختی سے نہ صرف انکار کیا بلکہ وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ثانیہ نے فون کی اسکرین پر انگوٹھے کی مدد سے کال اٹھانے کے آپشن کو منتخب کیا اور کان سے لگایا۔ موہت، امی نہیں کرنا چاہتی ہیں تم سے بات۔ افسردہ سے لہجے میں اس سے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کا دورانیہ طویل ہوتا دیکھ کر ثانیہ پھر سے گویا ہوئی۔ ردا کی کوئی خبر؟ آہستہ سے سوال کیا۔ دوسری طرف پہلے موہت کے گلا صاف کرنے کی آواز آئی، ایسے جیسے کوئی بہت دیر سے خاموش رہنے کے بعد بولنے کی تیاری کرتا ہو۔ نہیں، اس کے دوستوں سے رابطہ ہے اس کا، پر اس نے نمبر دینے سے منع کر رکھا ہے۔ موہت کی آواز بہت آہستہ سی تھی۔ وہ بات کرنے کے دوران بھی بار بار گلا صاف کر رہا تھا۔ اس وقت وہ لان میں موجود چبوترے پر بیٹھا تھا جہاں سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، چائے کا خالی کپ پڑا تھا۔ خاموشی اور ندامت اب اندر ہی اندر عجیب طرح سے کاٹنے لگی تھی۔ تابندہ بیگم تو اسے دیکھتی تک نہیں تھی۔ اکثر ان کی ملک جہاں زیب سے اس بات پر جھڑپ بند کمرے میں سنائی دیتی تھی کہ موہت ابھی تک اس گھر میں کیا کر رہا ہے، اور یہاں اس کے اپنے گھر والے وہ اس سے بات نہیں کر رہے۔ وہ جو یہ سمجھتا تھا شروع میں کہ ردا کا یوں چلے جانا سب ٹھیک کر گیا ہے، اس کا سوچنا سب غلط تھا۔ اس کے جانے کے بعد سب بدل گیا تھا۔ اس کے اپنے اس سے سخت ناراض تھے اور خود اس کا ضمیر اسے احساس جرم کی مار دے رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش، فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ ثانیہ کی آواز دوسری طرف سے گونجی، تو تم بتاؤ اس لڑکی سے شادی کب کر رہے ہو؟ پھر کر لو اب اور خوش رہو۔ اب ردا کی فکر کیوں کھائی جا رہی ہے؟ تمہیں وہ اجازت دے تو گئی ہے۔ ثانیہ نے تلخ لہجے میں طنز کیا۔ موہت کی پیشانی پر یک لخت بل پڑے۔ میں کسی لڑکی سے شادی نہیں کر رہا ہوں۔ موہت کا لہجہ اب اکھڑا ہوا تھا۔ اچانک عرفہ کا چہرہ اور اس رات کی ساری گفتگو ذہن میں گھوم گئی۔ اتنے عرصے سے عرفہ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ تمہاری اصل پرابلم ہے کیا پھر؟ ثانیہ نے بھی متواتر اکھڑے لہجے میں سوال کیا۔ ردا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس سب میں جتنا اس کا قصور تھا اتنا میرا بھی تھا۔ وہ اکیلی سزا کیوں بھگتے اور اس کو کیوں میری وجہ سے اپنے ماں باپ اور گھر کو چھوڑنا پڑے؟ موہت نے روانی میں اسے بتایا کہ اب کیا چاہتا ہے۔ حقیقت میں وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا کیونکہ ضمیر کی ملامت بہت بری ہوتی ہے، اور موہت جیسے خوددار انسان کے لیے ضمیر کا یوں اس کے سامنے تن کے کھڑے ہو جانا، اسے ملامت کرنا، یہ سب اسے برداشت سے باہر تھا۔ اور ردا جو تم سے محبت کرتی ہے وہ؟ ثانیہ نے آہستگی سے پوچھا۔ موہت کی بھویں ایک دم سے اچک گئی تھیں۔ وہ جذباتی ہے، صرف کوئی محبت نہیں ہے اسے مجھ سے، اور اب تک تو شاید اسے خود بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ موہت کے لہجے میں ندامت تھی، پر آج وہ محبت پر یقین نہیں کیے ہوئے تھا۔ اسے اب یہ سب ردا کے نرم دل ہونے کا سبب لگ رہا تھا۔ اس نے ردا کی تیمارداری کی اور بس وہ ان جذبات کو محبت سمجھنے لگی۔ آپی یار، امی کو سمجھاؤ، بات کر لے مجھ سے ایک بار، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں گھر آنا چاہتا ہوں ایک دفعہ۔ موہت نے التجائی لہجے میں پھر سے وہی بات دہرائی جو وہ کل سے ثانیہ سے کہہ رہا تھا۔ دل کسی طرف سے بس سکون میں آنا چاہتا تھا۔ تم ابھی فون مت کرو ان کو، کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، پھر میں خود بات کروا دوں گی۔ چلو اب اپنا خیال رکھو۔ ثانیہ نے اس کے خاموش ہو جانے پر بات ختم کی اور وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ اللہ حافظ۔ پس مرزا سے لہجے میں اللہ حافظ کہتا وہ فون بند کر چکا تھا۔ ثانیہ نے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں صالح بیگم کو اسے رات ہونے سے پہلے منانا تھا۔ موہت نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ کر گردن پیچھے کے رخ کرتے ہوئے کمر کو کرسی کی پشت سے ٹکایا اور نگاہیں چھت پر جما دی۔ چبوترے کی تکونی چھت کے بیچوں بیچ ردا مسکرا رہی تھی، پھر رونے لگی جیسے اس دن چھت پر رو رہی تھی۔ سرخ آنکھیں، متورم چہرہ۔ موہت جلدی سے سر جھٹک کر سیدھا ہوا۔ اس کا چہرہ پریشان تھا اور نگاہیں پرسوچ تھیں۔ گاڑی کی چابی کو جیب میں رکھتے موہت اب پورچ سے ہوتا عابد کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ رات ہی سوچ چکا تھا کہ آج عابد سے پوچھے گا کہ اس نے ردا سے اس کے بارے میں بات کی یا نہیں۔ دراصل وہ عابد سے کہہ چکا تھا کہ وہ ردا سے کہے کہ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ اس سے بات کر لے،
وہ عابد کی طرف سے جواب کا انتظار کر رہا تھا، پر جواب نہ آنے پر آج ٹریننگ سینٹر پہنچ گیا تھا۔ ابھی وہ آفس کی کچھ دوری پر ہی تھا جب اندر سے سنائی دیتی آوازوں پر قدم لمحہ بھر کو منجمد ہوئے۔ ردا کا نمبر دو بس، تم مجھے زیادہ بحث نہیں چاہیے، سمجھے؟ یہ کوئی مردانہ سخت سی آواز تھی۔ موہت تیزی سے قدم اٹھاتا آفس میں داخل ہوا تو احمد نے عابد کے گریبان کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا اور اس پر چیخ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو اسے! موہت جلدی سے آگے بڑھا اور احمد کے بازو کو جھٹکتے ہوئے عابد کو چھڑوایا، جبکہ وہ اب موہت کو حیرت اور بدحواسی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر غصے سے عابد پر ایک نگاہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ یہ؟ موہت نے باہر جاتے احمد کی پشت کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے عابد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، احمد ہے دوست ہمارا؟ عابد نے اپنا کالر درست کرتے ہوئے سر کو ہوا میں مارتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تو یہ تمہیں کیوں مار رہا تھا ایسے؟ موہت نے ابرو چڑھائے تشویش سے ظاہر کی۔ لمبی کہانی ہے، چھوڑیں موہت بھائی، آپ بتائیں کیسے ہیں اور کیسے آنا ہوا؟ عابد نے لاپرواہی سے ہوا میں ہاتھ مارتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے۔ جہاں تک میں نے سنا وہ ردا کا نمبر مانگ رہا تھا تم سے۔ موہت نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور بھویں سکیڑے سوال کیا۔ ہاں مانگ رہا تھا۔ عابد نے اس بات میں سر ہلایا، انداز ہنوز پرسکون تھا۔ تو اس کو کیوں نہیں دیا نمبر؟ یہ تو ردا کا بیسٹ فرینڈ ہے نا؟ موہت نے تجسس سے پوچھا۔ عابد مسکرایا، ہاں وہ تو ہے، پر بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ جو اس کو کچھ مہینوں کے بعد دورہ پڑ جاتا ہے، اس کے پیش نظر ردا اسے نمبر نہیں دے کر گئی۔ عابد نے معنی خیز جملہ ادا کیا جس پر موہت نے الجھ کر دیکھا۔ عابد نے بیٹھنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب سمجھا نہیں میں؟ موہت نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک تو اسے عابد کا یہ پر اصرار سا انداز الجھا دیتا تھا۔ چھوڑیں موہت بھائی، لمبی کہانی ہے۔ عابد نے گہری سانس لے کر بات کو ٹالا جبکہ لبوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی۔ نہیں، بتاؤ مجھے۔ موہت بضد ہوا، جس پر وہ اپنے مخصوص انداز میں کچھ دیر خاموشی سے موہت کی طرف دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، یہ جو احمد ہے نا، چند ماہ بعد اس کا ردا کے لیے عشق جاگ اٹھتا ہے۔ عابد نے خفیف سا قہقہ لگاتے ہوئے اسے حقیقت سے آگاہی دی۔ موہت کی پیشانی پر بلب ختم ہوئے۔ یہ صاحب کالج کے زمانے سے ہی ردا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ردا اچھا سنا دیتی ہے اس کو تو چپ ہو جاتا ہے، اور پھر میں صرف دوست ہوں یہ کہہ کر ردا کو رام کر دیتا ہے۔ عابد دائیں بائیں سر کو جھلاتے ہوئے بات کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہی سب۔ اب بھی جب ردا نے اس کو چھوڑا تو اس کا عشق پھر سے جاگ اٹھا ہے۔ یہ ردا کو سمجھانا چاہتا ہے، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا ہے۔ عابد نے مسلسل بولتے ہوئے آگے ہو کر میز پر بازو دھرے، جبکہ موہت اب ہمدن گوش تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ اسے نمبر نہیں دینا چاہتی ہے، اور یہ بضد ہے۔ عابد نے کندھے اچکائے اور بات کو اپنی طرف سے ختم کر دیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ آپ بتائیں کیسے آئے ہیں؟ عابد نے پھر سے آنے کا سبب طلب کیا۔ موہت جو ان سب باتوں کی وجہ سے اندر کھلبلی سی مچ جانے پر پریشان حال بیٹھا تھا، جلدی سے سیدھا ہوا۔ میں ویسے ہی آفس سے جلدی نکلا تھا تو سوچا یہاں کا چکر لگا جاتا ہوں۔ موہت نے سیدھے ہوتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، جس پر عابد نے قطعاً یقین نہیں کیا۔ بہت اچھا کیا۔ عابد معنی خیز مسکرایا اور خاموش سا ہو گیا۔ جانتا تھا موہت کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تم نے بات کی ردا سے میرے بارے میں؟ موہت اصل بات پر آیا۔ عابد شرمندگی سے نگاہیں چرا گیا۔ اس نے کہا ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتی کسی سے بھی، اور آپ سے تو بالکل نہیں۔ عابد نے آہستگی سے تعصب بھرے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کو دل کیا زبردستی عابد سے موبائل چھین لے۔ جرمنی جانا اتنا آسان نہیں تھا، اور ردا کے بہت سے کام تھے جو اس وقت اس کے کندھوں پر تھے۔ پر تابندہ بیگم اور ملک جہاں زیب کی اداسی اور اپنے اندر کی بے کلی بھی جان کا عذاب بن رہی تھی۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر وہاں سے نکل گیا بنا پیچھے دیکھے۔ شیشے کی طرح چمکتے آفس میں لگی جہازی سائز میز کے پیچھے ردا سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس کرسی پر براجمان تھی۔ ایک ہاتھ سے فون کو کان سے لگائے اور دوسرے ہاتھ میں قلم تھامے سامنے رائٹنگ پیڈ پر رکھے وہ خلا میں گھوم رہی تھی۔ فون کی دوسری طرف موجود عابد آج پھر موہت کے آنے اور آ کر اس کا نمبر مانگنے کے بارے میں بتا رہا تھا۔
وہ یوں ہی دم سادے سن رہی تھی۔ ردا نے قلم کو زور سے کاغذ پر دبایا۔ کاغذ اندر کو دھستا ہوا ایک کالا چھوٹا سا نقطہ وہاں چھوڑ گیا۔ پھر جیسے ہی عابد نے اپنی بات مکمل کی، ردا نے کاغذ پر موجود اسی نقطے کے ایک سرے کے گرد دائرہ کھینچا تھا۔ وہ خود بھی اپنے گرد ایک ایسا ہی دائرہ کھینچ چکی تھی، جس میں سے ایک اصول یہی تھا جس پر عمل کرتے ہوئے اسے موہت کی آواز تک نہیں سننی تھی، پر اس کے یہاں آنے کے بعد سے جیسے عجیب سی تبدیلی آئی تھی۔ موہت کے آگے اس کے سارے پوشیدہ اعمال کھلنے لگے تھے، اور اب بقول عابد کے وہ نادم ہے۔ شاید اس سے پہلے عابد پھر سے موہت کی سفارش میں بولنا شروع کرتا، ردا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی اور بات ہو سکتی ہے کیا؟ اب جب بھی تم سے بات ہو تم موہت کی رٹ کیوں لگا لیتے ہو؟ ردا نے آہستگی سے دلگیر لہجے میں کہا۔ 1 ماہ 10 دن ہو چکے تھے، اور عابد اسے ہر فون پر موہت کے قصے، اس کی آمد سنانے بیٹھ جاتا تھا، اور یہ ساری باتیں اسے کھینچ کر پھر پیچھے لے جاتی تھیں، اس لیے کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ آج بھی آفس آیا تھا، تم کر لو نا اس سے بات۔ آئی تھنک وہ شرمندہ ہے اپنے رویے پر۔ عابد نے اپنی طرف سے آنے والے خیال کو ظاہر کیا۔ ردا نے کچھ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ دیکھو، کوئی تو ایسی بات ہوگی جو اسے کرنی ہوگی تم سے۔ عابد نے پھر سے موہت کی وکالت کی۔ ردا نے قلم کو پھینکنے کے انداز میں میز پر رکھا۔ میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا ہے، میں اس کی آواز تک نہیں سن سکتی۔ تم میری پوزیشن کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ردا نے حد درجہ لہجے کا متوازن رکھتے ہوئے جواب دیا۔ سچی محبت یوں ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک دلدل ہوتی ہے جس میں انسان نہیں، اس کا دماغ دھستا چلا جاتا ہے۔ اب اس دلدل سے کوئی انسان ایک جھٹکے سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس دلدل سے اپنے دماغ کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ وقت، سکون اور زندگی جینے کی چاہ درکار ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو انسان ایسا ناکام ہوتا ہے کہ یہ دلدل اسے نگل جاتی ہے۔ اور ردا کا حساب اب کچھ اسی طرح تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو کچھ بہتر کر پائی تھی، اور اب موہت کی آواز سن کر پھر سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسی طرح ضبط کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، اور عابد متواتر اسے سمجھا رہا تھا۔ مضبوط بننا ہے تو پوری طرح بنو نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے نام پر بھی رہنا چاہتی ہو، پر اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ عابد نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا۔ اگر اس نے پھر سے طلاق کا مطالبہ کیا تو؟ ردا کی آواز بہت آہستہ تھی، ایسے جیسے خود کلامی کی ہو۔ دوسری طرف اب عابد نے اس کی بات پر چپ سادھ لی تھی۔ محبت تو وہ عرفہ سے کرتا ہے نا، کیا پتا وہ اسے فورس کر رہی ہو کہ چھوڑ دو ردا کو، اسی لیے وہ بات کرنے کے لیے اتنا بےتاب ہو رہا ہو۔ ردا کا لہجہ رنجیدہ تھا۔ ردا، تو پھر اس بات پر میں تمہیں کہوں گا، یہ پاگل پن ہے، ایک ایسے انسان کے لیے بیٹھے رہنا جو کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ میری مانو تو تم چھوڑ دو موہت کو۔ ردا، تو پھر اس بات پر میں تمہیں کہوں گا، یہ پاگل پن ہے، ایک ایسے انسان کے لیے بیٹھے رہنا جو کسی اور سے محبت کرتا ہو۔ میری مانو تو تم چھوڑ دو موہت کو۔ احمد سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ نکلو موہت کے چکر سے، جو ہوا سو ہوا، اور ویسے بھی وہ اپنے حصے کی معافی مانگ کر سارا حساب برابر کرنا چاہتا ہے۔ عابد نے ایک گہری سانس میں سمجھایا۔ میرا خیال ہے مجھے فون بند کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف سوگوار لہجے میں جواب آیا، اور پھر ساتھ ہی فون بند ہو چکا تھا۔ ردا، ردا! عابد نے اسے بے ساختہ پکارا، پر دوسری طرف وہ فون بند کر چکی تھی۔ عابد نے فون کو دیکھا اور پھر کرسی کی برج سے ٹیک لگا دی۔ فون کو آہستگی سے میز پر رکھ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شیشے کی بنی اس دیوار کے سامنے آ گئی۔ موہت عالمگیر، ایک ایسا نام جو اب اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتا تھا۔ اس کا دل جانتا تھا وہ کس طرح خود کو روز سمیٹتی تھی۔ موہت کی یاد، اس کے ساتھ گزرے پل، ساری باتیں وہ جیتی تھی، پھر اس ایک رات پر آ کر سب ختم ہو جاتا تھا۔ موہت پر لاگ اس کی اچھائیاں کھل گئی تھیں، پر اس نے موہت کے ساتھ جو بھی کیا تھا غلط تھا، اور غلط رہے گا ہمیشہ۔ وہ آج جو سب دیکھ رہا ہے صرف اسی کی وجہ سے تو تھا۔ وہ یہ سب کیسے بھول سکتی تھی؟ مہتاب بیڈ پر گہری نیند سوئی، مناہل پر کمبل اچھی طرح درست کرتا ہوا سیدھا ہوا۔ سامنے نظر ثانیہ پر پڑی، جو بیڈ پر ہی ایک طرف بیٹھی تھی۔ وہ آفس سے آنے کے بعد شام سے یہ نوٹ کر رہا تھا، وہ آج معمول کے برخلاف خاموش تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ آہستہ سے قدم اٹھاتا ثانیہ کے قریب آیا۔ ثانیہ نے اس کے سوال پر سر اٹھایا، اور پھر نگاہیں گھما کر مناہل پر جما دیں، جو اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ مناہل کو لے کر پریشان ہو رہی ہوں؟
ثانیہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ نگاہیں ہنوز مناہل پر ٹکی تھیں اور انداز پریشان تھا۔ مہتاب نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ایک نگاہ مناہل پر ڈالی۔ مناہل کو لے کر؟ کیا ہوا مناہل کو؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ مہتاب نے پیشانی پر پریشانی کے شکن نمودار کرتے ہوئے سوال کیا اور چند قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ نہیں، اللہ رحم کرے، مناہل کو کیوں کچھ ہوگا؟ بس اب آپ کو وقت دینا ہوگا مناہل کو، زیادہ سے زیادہ میں نہیں دے سکوں گی۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر پریشان سے لہجے میں جواب دیا اور اٹھ کر مہتاب کے مقابل کھڑی ہو گئی، جس کے ماتھے پر پریشانی کے بل مزید گہرے ہوئے۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ صاف بات کرو نا۔ مہتاب مضطرب ہوا۔ اسے ثانیہ کا لہجہ اور باتیں بے چین کر گئی تھیں۔ دل میں عجیب سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ نہیں، جا تو کہیں نہیں رہی، پر میں ایک ساتھ 2 بچوں کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ مناہل کسی بھی صورت اگنور نہیں ہونی چاہیے۔ ثانیہ نے سنجیدہ سے لہجے میں اپنی بات کہہ کر معصومیت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے مہتاب کی طرف دیکھا، جس کو اس کی بات سمجھنے میں چند سیکنڈز لگے تھے، اور پھر جیسے ہی بات سمجھ آئی ماتھے پر پڑے بل ختم ہوئے اور خوشگوار حیرت سے منہ کھل گیا۔ کیا کہا؟ مطلب؟ ایک دم سے بتیسی نکالے سر کو نفی میں ہلاتے سوال کیا، ایسے جیسے اس کی بات پر خود کو یقین دلا رہا ہو، جبکہ ثانیہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی۔ گال گلال ہو رہے تھے۔ پھر لجاتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اوہ مائی گاڈ! مہتاب کی خوشی دیدنی تھی۔ پرجوش انداز میں آگے بڑھا اور فرتی جذبات میں اسے اپنے حصار میں لیا۔ بس بس، مناہل اٹھ جائے گی۔ ثانیہ نے کھلکھلاتے ہوئے مصنوعی خفگی ظاہر کی۔ مہتاب اب مسلسل ہنس رہا تھا۔ خوش ہیں آپ؟ محبت سے چہرہ اوپر کیے پوچھا، جبکہ اس کے انگ انگ سے پھوٹتی بے پناہ خوشی کہاں اس سے مخفی تھی۔ آج صبح جب اسے یہ پتہ چلا تھا، وہ تب سے سوچ رہی تھی کہ یہ بات مہتاب کو کیسے بتانی ہے۔ تو یہ سارا ڈرامہ اس پر ہی تھا؟ بہت بہت زیادہ۔ اور تم خوش ہو؟ مہتاب نے بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وہی سوال اس سے پوچھ ڈالا جو سرشار سے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آتا اپنی قسمت پر، وہ کون سی نیکی تھی جس کے بدلے خدا نے آپ کا ہمسفر ہونا لکھ دیا اور اب یہ خوشی دیکھ کر مکمل کر دیا۔ ثانیہ آنکھوں میں دیکھتے مدھر سے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں چمکتے خوشی کی نمی میں ثانیہ کے چہرے کا عکس تھا۔ اور پتہ ہے مجھے کیا لگتا تھا؟ نائلہ کے بعد جیسے سب ختم ہو گیا، پر تم نے زندگی میں آ کر پھر سے جینا سکھا دیا، خوش رہنا سکھا دیا، مناہل کو سنبھال لیا اور اب یہ خوشی دی۔ مناہل نے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اسے قریب کرتے ہوئے خود میں سمیٹ لیا، جو آنکھیں مونڈے ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ پورے کمرے میں کھٹ پٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں اور موہت الماری میں منہ دیے کھڑا تھا۔ یہ ردا کی الماری تھی، جس میں اس کے کپڑے، جوتے اور مختلف کاغذات اور کتابیں پڑی تھیں۔ وہ بہت دیر سے ان سب چیزوں کو جانچنے میں مصروف تھا۔ مقصد صرف ردا کی چیزوں میں سے سعدیہ کا نمبر حاصل کرنا تھا۔ شاید کوئی ایڈریس یا کچھ ایسا ہو جس پر اس نے اپنے تمام دوستوں کے نمبر لکھے ہوں، پر ایسا کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ آج 2 ماہ 3 دن ہو چکے تھے اسے گئے، اور وہ اپنی بے چینی سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، دل کا بوجھ کم کرنا چاہتا تھا۔ تھک کر وہ اب کمر پر ہاتھ دھرے، لبوں کو بھینچے پیشانی پر بل ڈالے گہری سوچ میں کھڑا تھا، اور پھر اچانک ذہن میں امٹ آنے والے خیال کے زیر اثر باہر قدم بڑھا کر تابندہ بیگم کے کمرے کی طرف کیے۔ ہو سکتا تھا ردا کی دوست سعدیہ کا نمبر تابندہ بیگم کے موبائل میں سے ہی مل جائے۔ اسی سوچ کے زیر اثر وہ اب تابندہ بیگم کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھولے وہ سامنے کھڑی تھیں، اور پھر موہت کو سامنے دیکھ کر ایک دم سے ماتھے پر ناگواری کے شکن ابھر گئے تھے۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ گلے کو صاف کرتے ہوئے حال پوچھا۔ ردا کے جانے کے بعد ان کی یہ پہلی آمنے سامنے گفتگو تھی، ورنہ تو اگر سامنا ہو بھی جاتا تو وہ بات نہیں کرتی تھیں۔ زندہ ہوں، جو تم تو کبھی دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کرخت لہجے میں روکھا سا جواب دیا اور گھور کر موہت کو اوپر سے نیچے دیکھا۔ اندر آ سکتا ہوں کیا؟ ان کے غصے میں بھری نگاہ کا بھی مسکراہٹ میں جواب دیتے ہوئے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اب وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا دونوں ماں بیٹی کا یہ سخت ہال صرف ظاہری ہے، اندر سے تو وہ موم کی طرح نرم ہیں۔ تابندہ بیگم کچھ کہے بنا آگے بڑھیں اور خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔
موہت ارد گرد نگاہ دوڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور پھر آ کر ان سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموش رہنے کے بعد موہت نے ہی بات شروع کرتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ آنٹی، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ سر جھکائے نادم سے لہجے میں کہا۔ تابندہ بیگم نے کوئی بات کا جواب دیے بنا سامنے نگاہیں غیر مرئی نقطے پر مرکوز کی۔ موہت اس گھر میں ملک جہاں زیب کی ضد کی بدولت موجود تھا، ورنہ انہیں تو موہت کا وجود کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ آنٹی، دراصل ردا اپنا نمبر دوستوں کو دے چکی ہے۔ اس کی دوست سعدیہ کے پاس اس کا نمبر ہے۔ میں نے بہت کوشش کی پر عابد نہیں دے رہا۔ اب کی بار تابندہ بیگم نے چونک کر موہت کی طرف دیکھا تھا، ایسے جیسے پوچھ رہی ہوں تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ مجھے پتا ہے، پر اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کیسے سعدیہ سے اس کا نمبر نکلواتی ہیں۔ موہت نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ان کے چہرے کے تاثرات یکسر اس کی سوچ سے مختلف تھے۔ بیٹا جی، مجھے کوئی ضرورت نہیں اسے نمبر نکلوانے کی۔ میری بات ہو چکی ہے ردا کے ساتھ۔ شی از مچ بیٹر ناؤ۔ تابندہ بیگم نے نخوت سے ناک چڑھائے اسے آگاہ کیا، جس پر وہ اب چونک کر ایک دم سیدھا ہوا۔ مطلب آپ کے پاس ہے اس کا فون نمبر؟ حیرت سے پوچھا۔ منہ بھی کھل گیا تھا۔ ہاں ہے۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے وری ہونے کی ہمارے معاملوں میں۔ تابندہ بیگم کا لہجہ اب کی بار زیادہ سخت اور ناگواری لیے ہوئے تھا۔ آنٹی، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس کا نمبر مل سکتا ہے کیا؟ موہت نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ وہ ایسے ہی عابد کی منتیں کرنے میں لگا رہا۔ یہ ذہن میں نہیں آیا کہ تابندہ بیگم آخر اس کی ماں ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنے عرصے تک وہ اپنی ماں سے رابطہ نہ کرے؟ دیکھو، وہ بہت مشکل سے وہاں سیٹ ہوئی ہے، تم بات نہ کرو تو اچھا ہے۔ تابندہ بیگم نے ناک کھلائے اسے بات کرنے سے منع کیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے، وہ میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ موہت نے ان کو اپنی بات سمجھائی۔ معافی کس بات کی؟ کیا تو اس نے ہی سب کچھ ہے نا، تو تم کس بات کی معافی مانگو گے اس سے؟ تابندہ بیگم نے پیشانی پر ناسمجھی کے بل ڈالے سوال کیا۔ آنٹی، آپ نہیں سمجھ سکیں گی، اس کا نمبر دیں پلیز مجھے۔ موہت نے گہری سانس لیتے ہوئے التجا کی۔ تابندہ بیگم نے کنکھیوں سے موہت کو دیکھا۔ نہیں، میں اس سے پہلے پوچھوں گی، پھر اگر وہ کہے گی تو ہی نمبر دوں گی۔ تابندہ بیگم نے ایک غصلی نگاہ موہت پر ڈالی اور پھر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف چند سیکنڈز کے بعد ہی شاید ردا نے فون اٹھا لیا تھا۔ ردا، وہ موہت بیٹا ہے میرے کمرے میں، تمہارا نمبر مانگ رہا ہے۔ دوسری طرف شاید خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہیں۔ کچھ دن پہلے ہی ردا نے تابندہ بیگم سے خود رابطہ کر لیا تھا۔ موہت اب مضطرب سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تابندہ بیگم نے لب بھیجے موہت کو دیکھا اور پھر کان سے موبائل نیچے کیا۔ لو، بات کرو۔ تابندہ بیگم نے موبائل موہت کی طرف بڑھایا۔ موہت نے حیرت سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے فون لیا اور پھر کان سے لگایا۔ ہیلو، موہت نے متوازن لہجے میں کہا۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی، لیکن فون بند نہیں ہوا تھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ ہیلو ردا، موہت نے پھر سے پکارا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ فون بند بھی نہیں ہوا تھا۔ موہت نے گہری سانس لی اور گویا ہوا۔ ردا، دیکھو، یہ سب جو تم نے کیا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ کیوں نہیں بول رہی تھی؟ وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس رات جو بھی ہوا میں مانتا ہوں سب غلط ہوا۔ میں نے تمہیں جو بھی کہا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بڑے نرم سے لہجے میں رک رک کر کہا۔ وہ پہلی دفعہ ردا سے یوں مخاطب تھا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ پلیز ردا، تم واپس آ جاؤ، سب بہت پریشان ہیں۔ التجا کی۔ دوسری طرف خاموشی ہی تھی۔ ردا، آئی ایم سوری، پلیز مجھے بھی معاف کر دو ان سب باتوں کے لیے۔ جتنا قصوروار تم ہو اتنا ہی میں خود بھی ہوں، اور اپنے پیرنٹس کو سزا کیوں دے رہی ہو؟ مجھے بھی معاف کر دو۔ موہت نے مدھم سی آواز میں معافی طلب کی۔ انا، اکڑ، غصہ اور نفرت تو کب سے ختم تھا، اب تو فقط شرمندگی اور ردا کے لیے بے پناہ عزت تھی۔ اس کی آواز سننے کو دل عجیب طرح بے کل سا تھا۔ معاف کر دیا۔ بہت ہلکی سی آواز تھی اور پھر اسی لمحے فون بند ہو گیا۔ موہت کا دل عجیب طرح سے ڈوبا، ایسے جیسے کوئی بہت اونچائی سے لے جا کر دھکا دے۔ عجیب سا احساس، جیسے کوئی خواب میں پانی پینے کے بعد بھی پیاس محسوس کرتا ہے۔ موہت اب ردا کا فون نمبر اپنے موبائل میں نوٹ کر رہا تھا۔ عرفا نے آہستگی سے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس سامنے میز پر رکھا۔
मोहित बिल्कुल सामने मेज पर कोहनियाँ टिकाए और हाथों के पंजों को मिलाकर इस पर चेहरा टिकाए बगौर इसको देख रहा था। जूस कॉर्नर में बजती इंग्लिश मौसीकी और लोगों की बातों का शोर और मोहित की पेशकश सब कुछ एक लम्हे के लिए घूम गया था। वो इससे क्या कह रहा था, कुछ देर तो कानों पर यकीन तक नहीं आया, पर वो संजीदा बैठा था और अब अपने जवाब के इंतज़ार में था। मोहित, लेकिन अल्फा जुज़बस्ती बात करते हुए रुक गई। वो गहरी सोच में थी। मोहित की पेशकश बिल्कुल मुनासिब थी, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें क्या इस शादी से इनकार है? मोहित ने भवें उचकाई। वो तो इससे बहुत खुश था और रात को वो सानिया को भी इस बात के लिए रजामंद कर चुका था और दिल को ये तसल्ली भी थी कि सब इस रिश्ते पर मान जाएंगे। अल्फा बहुत सुलझी हुई और पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बात करने दो पहले। अपने घर अम्मी को एतमाद में लेना ज़रूरी है। अल्फा ने अपने परेशान होने का असल बताया, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया। ये तो इसने सोचा ही नहीं था कि अभी तो वो अपने घर वालों से बात भी करेगी। हाँ तो कर लो ना, अंकल आंटी को बताओ। मैं भी बात करता हूँ घर में, बस अम्मी कुछ नाराज़ हैं, बात नहीं कर रही मुझसे। लेकिन सानिया आज बात करेगी इनसे इस मामले में और मान जाएंगे सब इंशाल्लाह। मोहित ने पुरसकून लहजे में कहा, जिस पर अल्फा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। वो अभी भी उलझी हुई लग रही थी। मोहित के पे दर पे एहसानात तो वो पहले ही बहुत थे और अब ये इतनी बड़ी पेशकश, इसका तो इसने सोचा तक नहीं था। अब क्यों इतना परेशान हो भई? मोहित ने हंसते हुए फिर से पूछा। अल्फा अक्सर बातों ही बातों में अपने रिश्ते के बारे में, अपने वालिदैन की परेशानी के मुतालिक इससे बात करती रहती थी और तभी वो ये सब सोच चुका था, पर उस पर अपनी सोच आज जाहिर की थी। नहीं, अजीब सा लग रहा है, कभी सोचा भी नहीं था ये सब, तुम्हारा और मेरा ऐसा रिश्ता। अल्फा ने हंसते हुए कंधे उचकाए, जिस पर मोहित ने भी हंसते हुए सर को खला में जुम्बिश दी। तो अब सोच लेना, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। अम्मी बहुत नरम दिल की हैं और सरमद भाई इन जैसा शानदार बंदा नहीं है कोई। बहनें तीनों बिल्कुल अम्मी पर हैं। सानिया तो आज शाम को कॉल भी करेगी तुम्हें, मैं इससे बात कर चुका हूँ। मोहित ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए इसे सब के बारे में बताया तो वो भी मुस्कुरा दी। वो जानती थी मोहित की तरह सभी बहुत अच्छे दिल के मालिक होंगे। सही है, मैं आज ही अम्मी से बात करती हूँ। अल्फा ने लब भींचे सर हिलाया। हाँ कर लो, हो सकता है अगले हफ्ते तक मेरी अम्मी आ जाएं रिश्ता लेकर तुम्हारे घर। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा तो अल्फा आहिस्तगी से मुस्कुरा दी और सामने पड़ा जूस का गिलास उठाकर होठों से लगा लिया। मधुर सी आवाज़ में बजता गीत जो पूरे अपार्टमेंट के हर कोने में सुनाई दे रहा था। गुलदान में सजे सफ़ेद और गुलाबी फूल और शीशे की खूबसूरत गोल मेज़ पर पड़ा गुलदान, मेज़ के गिर्द हल्के ग्रे रंग के सोफ़े और गोल खूबसूरत काउच और लकड़ी का बना गहरे भूरे रंग का फर्श। एक तरफ ऊपर किचन की शिफाफ सफ़ेद टाइल्स से बनी शेल्फ, इसके पीछे पूरी दीवार में नस्ब बर्तनों की अलमारी, जगह जगह दीवारों पर लगी दिलकश सजावटी बेशकीमत पेंटिंग्स। किचन के बाएं तरफ थोड़ी सी ऊंचाई पर रखा ट्रेड मिल और इस पर दौड़ती हृदा हल्के सब्ज रंग में पहनी टी शर्ट के नीचे सफ़ेद ट्रैकिंग ट्राउज़र और सफ़ेद जॉगर्स, बालों की बनी ऊंची पोनी जो दौड़ने की वजह से दाएं बाएं कंधों को छू रही थी। इसकी खाली निगाहें जो सामने खला में मरकूज थीं। गीत के बोल गूंज रहे थे और साथ साथ इसके कदम ट्रेडमिल पर पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। इन 3 माह में वो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना वज़न कम करने में कामयाब हुई थी। कभी खुद पर यकीन ही नहीं आता था। वो वही रिदा मलिक है जो कभी किसी के लिए खुद को बदलना ही नहीं चाहती थी, पर अब वो खुद को एक चैलेंज की तरह ले रही थी और ये सब इसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा था। और भी बहुत कुछ ऐसा था जो इसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ था। मोहित से यूँ अचानक शादी हो जाना, इससे अनोखी सी ज़िद का जुड़ जाना और फिर अचानक ना चाहते हुए इससे मोहब्बत का हो जाना। इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस ये हमारे अंदर का एक खौफ होता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम वो नहीं कर सकते जो सामने वाला कर सकता है। और बाज़ औक़ात इसी सोच के ज़ेर असर हम खुद को बहुत ढील देकर निकम्मा समझकर पीछे हटने लगते हैं और फिर ज़िंदगी जब हमें इस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ हमें वो सब करना पड़ता है, फिर हमें एहसास होता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी। और रिदा मलिक, जिसको लगता था वो ज़िंदगी में कभी अपनी भूख को बर्दाश्त करते हुए स्मार्ट नहीं हो सकती, वो आज सालों का सफ़र 3 महीनों में तय कर चुकी थी।
گانے کے بول اور آنکھوں کے سامنے خلا میں گھومتا موہت عالمگیر کا چہرہ، سب ایک دم سے موبائل فون پر بجتی رنگ ٹون کی وجہ سے جھانکے سے خیالوں کے پردوں پر ٹوٹ گیا تھا۔ ٹریڈ مل پر بھاگتے قدم فون کی بار بار بجتی رنگ ٹون پر آہستہ ہوتے ہوئے رکے تھے۔ ردا نے ٹریڈ مل سے اتر کر ایک طرف پڑے تولیے کو اٹھا کر گردن کے گرد حائل کیا اور پاس پڑی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولتی ایک دو زینے اتر کر لاؤنج میں پڑی میز تک آئی، جہاں اس کا فون ہلکا ہلکا رنگ ٹون کی وجہ سے سرک رہا تھا۔ فون کرنے والا بار بار کال کر رہا تھا۔ فون پر جرمنی کے کسی فون بوتھ کا نمبر چل رہا تھا۔ بابا اچکائے فون کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو۔ جیسے ہی فون اٹھایا دوسری طرف سے شناسا سی مردانہ آواز ابھری اور ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں اس کا ذہن اس کی آواز کو پہچان چکا تھا۔ احمر؟ حیرت میں ڈوبی آواز نکلی اور اس نے جلدی سے فون نیچے کر کے نمبر کو دوبارہ سے دیکھا، ایسے جیسے یقین نہ ہو وہ جرمنی کا ہی نمبر تھا۔ فون پھر سے تیزی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں میں ہی ہوں۔ دوسری طرف سے احمر کی پرسکون آواز ابھری۔ تم جرمنی کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ میرا نمبر کس نے دیا؟ ردا نے حیرانگی میں ماتھے پر بل ڈالے تابڑتوڑ سوال پوچھ ڈالے۔ سوال جواب بعد میں کرنا، پہلے مجھے آ کر پک کرو، ایئرپورٹ پر ہوں، کب سے فون کر رہا ہوں۔ احمر کے تھکے سے لہجے میں آواز ابھری۔ ردا نے سر پر زور سے تعصب میں ہاتھ مارا۔ تمہارا دماغ؟ دانت پیستے ہوئے ابھی اسے جھاڑنا شروع ہی کیا تھا جب احمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ کہا نا بعد میں کرنا، آرام سے بیٹھ کر سوال جواب، پہلے مجھے پک کرو، بہت ایگزاسٹڈ ہوں اس وقت۔ اس کی بات پر ردا نے بے بسی سے کندھے گرائے اور لب کھینچے۔ اوکے رکو وہیں، میں آ رہی ہوں، 20 سے 25 منٹ لگیں گے۔ اب علت میں جواب دے کر وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد باہر آئی تو ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابی بھی تھی۔ سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے وہ اب لفٹ میں کھڑی فون کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ لفٹ نیچے بنی پارکنگ میں جا رہی تھی۔ نمبر ملانے کے بعد کان سے لگایا۔ دوسری طرف جیسے ہی عابد نے فون اٹھایا وہ برس پڑی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں احمر کا؟ کس نے دیا تم دونوں میں سے اسے میرا نمبر؟ دانت پیستے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف جیسے اس کے ایسے فون کا پہلے ہی انتظار ہو رہا تھا۔ ضرورت نہیں سمجھی؟ عابد کے پرسکون لہجے اور غیر متوقع جواب پر وہ جل بھن گئی۔ عابد اچھا نہیں کیا تم نے، وہ جرمنی پہنچ گیا ہے، تمہیں پتہ ہے نا اس کا کیا چیز ہے وہ، اب میرا سر کھا جائے گا۔ ردا نے لفٹ سے نکل کر پارکنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ عابد بہت دن سے احمر کے لیے اسے باتوں میں اکسا رہا تھا، اس لیے اسے پورا یقین تھا کہ اس کا نمبر احمد کو عابد نے ہی دیا ہوگا۔ ہاں پتہ ہے، پر اب تم بھی پلیز اس کو سمجھو، میرے کہنے کا مطلب ہے ایک دفعہ دل سے احمر کے بارے میں سوچو، ہی لوز یو اے لاٹ۔ اور ایک لڑکی کو کیا چاہیے؟ اتنے سال کوئی یوں ہی پیچھے نہیں پڑا رہتا۔ عابد نے اسی کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے سمجھایا۔ ردا اب کار کے پاس پہنچ چکی تھی۔ سفید پیشانی سیاہ گلاسز کے اوپر بری طرح شکن آلود تھی۔ عابد بس کرو، یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو اسے، وہ ڈرنک کرتا ہے اور کیا کچھ کر چکا ہے، جانتی ہوں میں، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، مجھے ایسے لڑکے پسند نہیں ہیں۔ ردا نے پریشانی سے بل ڈالے، غصے میں اس کی بات کا جواب دیا اور دروازہ کھول کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس نے پرومس کیا ہے مجھ سے وہ سب چھوڑ دے گا تمہارے لیے، وہ نہیں بھول پا رہا تمہیں۔ عابد کا لہجہ ہنوز پرسکون تھا۔ او جسٹ شٹ اپ عابد، تمہیں بات میں پوچھتی ہوں، پہلے اس کو لے آؤں جس کو ایک دفعہ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ردا نے غصے میں کہا اور پھر فون بند کر کے سیٹ پر پٹکا۔ اب وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ تیزی سے گھماتی گاڑی کو پارکنگ ایریا سے نکال رہی تھی۔ موہت فون پر نگاہیں جمائے پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ یہ کوئی لڑکیوں کی چمچماتی برانڈڈ کپڑوں کی دکان تھی جہاں تیار شدہ جوڑے قطار در قطار فرش پر رکھے ریکس میں لٹک رہے تھے۔ وہ ٹرائل روم کے دروازے کے پاس ایک طرف کھڑا تھا جہاں چھوٹی سی راہداری کے دائیں بائیں بہت سے ٹرائل روم تھے۔ اچانک ایک طرف سے آتی مردانہ آواز پر وہ بے اختیار متوجہ ہوا۔ بیبی ذرا اسمارٹ ہو جاؤ تو اتنا مسئلہ ہی نہ ہو پھر۔ قریبی ٹرائل روم میں سے مردانہ آواز ابھری۔ کوئی لڑکا شاید کسی لڑکی سے مخاطب تھا، وہ اسے جوڑے پہن کر دکھا رہی تھی۔ آرام سے رہیں، جان پیاری ہے نا آپ کو؟
نسوانی تھی کسی غصے میں بھری آواز، اور ساتھ ہی ایک صحت مند لڑکی پیشانی پر ناگواری کے بل ڈالے خفگی سے منہ پھلائے باہر نکلی، جس کے بازو پر جوڑے لٹک رہے تھے جو شاید ناکام ہو چکے تھے، اور اس لڑکی کے پیچھے شرارت سے مسکراتا لڑکا اس کی پیروی کرتا ہوا نکلا۔ تم پیاری تو ہو بہت، بس یہ جو شادی کے بعد تم فٹ بال بنتی جا رہی ہو نا، یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ لڑکے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے لڑکی کو کہا جو اب موہت کے قریبی رینک میں ہاتھ چلاتی پھر سے جوڑے دیکھ رہی تھی۔ موہت دلچسپی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس لڑکی کا سراپا ردا کی یاد دلا گیا تھا۔ اچھا، یہ فٹ بال شادی سے پہلے بہت پیاری تھی آپ کو، یاد ہے کچھ؟ پوری دنیا سے زیادہ حسین لگتی تھی، میں وہی تھی نا؟ لڑکی ایک دم سے غصے میں پلٹی اور گھور کر اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ اب بھی لگتی ہو، کوئی شک ہے کیا اس میں؟ پر میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا بیبی کہ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، کوئی پسند کا جوڑا پورا ہی نہیں آ رہا تمہیں؟ لڑکے نے معصوم سی صورت بنائے فوراً جواب گھڑا۔ موہت اس کے اس انداز پر بے ساختہ ہنس دیا۔ لڑکی کی نظر موہت پر پڑی تو فوراً سر موبائل پر جھکا لیا۔ گھر چلیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لڑکی شاید اب شوہر کو غصے میں جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ موہت نے آبرو چڑھائے چور سی نگاہ اٹھائی تو وہ دکان سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ اب کھلکھلا کر ہنس دیا۔ شیشے کے بنے دروازے سے باہر اب وہ دونوں گاڑی کے پاس کھڑے بھی لڑ رہے تھے۔ عجیب رشتہ ہوتا ہے یہ میاں بیوی کا۔ ذہن میں ابھرتے خیال کے زیر اثر چھپاک سے ردا کا سراپا سامنے آ گیا۔ 2 ہفتوں سے یہی تو ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ ایک عجیب انوکھا سا انجان سا احساس وہ یاد آنے لگتی تھی ہر بات پر، ہر گھڑی پر۔ ردا کے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے وہ سامنے کھڑی ہوتی، یوز اسٹیئرز۔ صبح آفس میں داخل ہوتا تو کرسی پر جھول رہی ہوتی، اپنی اوقات میں رہو سمجھے۔ گھر واپس آتا تو وہ کمرے میں لیٹی ہوتی، خبردار اگر میرے قریب ہی آئے تو۔ وہ خود حیران تھا وہ کیوں یاد آنے لگی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، اس کی خوشبو، اس کا ہنسنا، اس کا غصہ کرنا، ضد کرنا، مارنا، برابر لڑنا، اور پھر اس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ۔ اس دن سے جس دن سے اس نے فون پر بات کی تھی، اس کے وہ 3 الفاظ ذہن کی دیواروں میں گونج گونج کر اسے پاگل کیے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی خواہش سر اٹھاتی تھی۔ وہ فون پر اس کا محفوظ کیا ہوا نمبر باہر نکالتا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد خود ہی سر کو نفی میں ہلاتا، خود کو جھٹلاتا، وہ موبائل کو ایک طرف رکھ دیتا۔ وہ اب بھی یہ لمحہ عجیب طرح سے ردا کی یاد کو جھنجھوڑ گیا تھا، اور بے اختیار وہ موبائل پر اس کا نمبر نکال کر کھڑا تھا۔ انگوٹھا ہوا میں معلق تھا اور دل چیخ رہا تھا، نمبر ملا، نمبر ملا، نمبر ملا لے۔ اور دماغ کھڑا دل کو روک رہا تھا، نہیں پاگل ہے کیا؟ ہو کیا گیا ہے بھائی؟ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا نا، اب بس ختم ہے سب۔ تو چاہتا تھا تو جو تجھے مل گیا، آزادی، ردا ملک سے چھٹکارا، اس کی اکڑ کا خاتمہ۔ موہت دیکھو تو یہ والا کیسا لگ رہا ہے؟ عرفہ کی آواز پر اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ وہ ٹرائل روم کے دروازے پر کھڑی اسے خود پر زیر تن کیا جوڑا دکھا رہی تھی۔ کل صالح بیگم تانیہ اور سرمد کے ساتھ لاہور عرفہ کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھیں۔ عرفہ اسی سلسلے میں موہت کو لے کر شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی، اور اب کل کی چھوٹی سی تقریب کے لیے وہ کوئی جوڑا پسند کر رہی تھی۔ ہاں پرفیکٹ، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ موہت نے اوپر سے نیچے نگاہ دوڑاتے ہوئے لب بھینچ کر سراہا۔ یہی فکرہ وہ اس کے پچھلے جوڑے پر بھی کہہ چکا تھا۔ بتا دو یار، کنفیوز ہو رہی ہوں، یہ والا یا پھر یہ؟ عرفہ نے ایک ہاتھ میں پکڑے جوڑے کو جھلاتے ہوئے بھویں اچکا کر پوچھا۔ موہت نے انگلی کو لبوں پر دھر کر بغور دونوں جوڑوں کی طرف ایسے دیکھا جیسے واقعی فیصلہ کر رہا ہو کہ کون سا، اور پھر اس کے پہنے ہوئے جوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے یہ بلو والا، جبکہ ذہن کہیں اور ہی تھا۔ اوکے ڈن۔ عرفہ نے چہکتے ہوئے سر کو اثبات میں ہلایا اور پھر دروازہ بند کر لیا، اور موہت نے سر کو نفی میں ہلاتے کندھے گرائے، موبائل بند کرنے کے بعد جیب میں رکھ لیا۔ آج پھر دماغ جیت گیا تھا اور دل کو جھٹلا دیا تھا، اور دل پھر سے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر دماغ کو کوس رہا تھا۔ یہ ردا کی لابی تھی جس میں وہ لڑکا فائل تھامے یہاں ہال میں پہنچا تھا، اور پھر کانوں میں پڑتی آواز پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور آنکھوں میں حیرت جھلکنے لگی تھی۔ ہاں آج آئیں گی موہت کی امی اور اس کی بہن، عرفہ نے شرماتے ہوئے پاس کھڑی لڑکی سے کہا۔
لڑکی کا منہ خوشی سے واہ ہوا۔ عرفہ کے گال گلال ہو رہے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو یار، اللہ نصیب اچھے کرے، بیسٹ آف لک۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا جسے اب عرفہ تھام کر مسکرا دی۔ اب پھر فائل کو تھامے چلتے ہوئے حیران سے کھڑے لڑکے کے پاس سے گزرتی آگے بڑھ گئی۔ لڑکا یوں ہی بار بار عرفہ کو دیکھتا، اب اسی لڑکی کے پاس آیا جس سے کچھ دیر پہلے عرفہ بات کر رہی تھی۔ بڑی خوش ہے بھائی، کیا چکر ہے؟ کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے معنی خیز انداز میں لڑکی سے سوال پوچھا جو مگن سی فائلز کو ترتیب دے رہی تھی۔ ہاں، آج بات پکی ہو رہی ہے اس کی۔ لڑکی نے خوشی سے سر اوپر اٹھائے مختصر جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ لڑکا اور سوال کرتا اسی وقت فون پر بجتی رنگ پر لڑکی نے فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ جی اوکے سر، میں آتی ہوں۔ لڑکی نے فون کے دوسری طرف موجود نفس سے مؤدبانہ کہا اور پھر کچھ فائلز اٹھا کر ایک طرف چل دی۔ لڑکا بھی حیران سا سر ہلاتا جوش میں ایک طرف چھوٹے سے کیبن نما آفس کی طرف بڑھا۔ داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھے لڑکے کے قریب ہوا۔ لو سن لو پھر، میں نہ کہتا تھا دال میں کچھ کالا ہے، پر جناب یہاں تو ساری دال ہی کالی نکلی۔ رازدارانہ لہجے میں سامنے بیٹھے نفس کو کہا جو اس کی طرف ناسمجھی میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کرسی پر بیٹھے لڑکے نے تجسس سے آگے ہوتے ہوئے پوچھا۔ شادی کر رہے ہیں ایم ڈی موہت صاحب عرفہ بی بی سے۔ لڑکے نے آنکھیں نچاتے خبر گوش گزار کی۔ اوہ نہ کر یار، یعنی وہ بات غلط نہیں جو آفس میں پھیلی ہوئی ہے 3 ماہ سے؟ لڑکے نے جوش سے پوچھا۔ 100% درست ہے، میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا۔ عرفہ انجم سے کہہ رہی تھی کہ موہت کے گھر والے آج شام آ رہے ہیں ہمارے گھر رشتے کی بات پکی کرنے۔ آنکھوں کو سکوڑے خبر دیتا وہ اب اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ حیرت کی بات ہے ویسے ردا میم کو شاید پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ میز کی دوسری طرف موجود نفس نے تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یار غلط کر رہا ہے موہت، کہاں سے کہاں لا کر بٹھایا ہے ردا ملک نے سے۔ پہلے لڑکے نے تعصب سے سر کو مارتے ہوئے کہا۔ او بھائی، ردا ملک نے زبردستی شادی کی تھی موہت سے، پتہ تو ہے، عدنان نے بتایا نہیں تھا سب کو، اور اب وہ خود چھوڑ کر گئی ہے۔ سب میری بیوی کی دوست ہے، اس کی دوست نے بتایا ہے۔ دوسرے نفس نے اسے یاد دہانی کروائی۔ اسی لمحے آفس کا دروازہ کھولے ایک اور لڑکا داخل ہوا۔ تم دونوں کو اور کوئی کام نہیں کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ لڑکے نے آنکھیں نچاتے ہوئے پوچھا اور پھر دلچسپی سے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت اداس تھا اس دن، مگر ہوا کیا تھا؟ ہر ایک بات بھلی تھی تو پھر برا کیا تھا؟ موہت بالکل خاموش سامنے کے منظر پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا جہاں ایک تتلی ایک پھول پر بیٹھی پروں کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ یہ ردا ٹریننگ سینٹر کا گشادہ لان تھا جس میں ایک طرف ایک چھوٹی سی کینٹین بنی تھی اور لان میں جگہ جگہ کرسیاں اور میز لگے تھے۔ اسے آج عابد کی کال موصول ہوئی تھی، وہ ملنا چاہتا تھا، اور جب وہ آفس آیا تو پتہ چلا وہ کسی سروے پر نکلا ہے، کچھ دیر میں یہیں آنے والا ہے۔ شام کا سرمئی سایہ پھیل رہا تھا اور وہ لان میں ہی اس کا انتظار کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا جہاں ردا کے نام سے لگے بورڈ پر نظریں پڑتے ہی دل عجیب سی اداسی میں ڈھل گیا۔ آپ کب پہنچے؟ ایک طرف سے آتی عابد کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ موہت نے بھی زبردستی لبوں پر مسکان سجائی۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ کرسی سے اٹھ کر عابد سے بغل گیر ہوا۔ آئے نا، آفس چلتے ہیں۔ عابد نے آفس کی طرف اشارہ کیا جس پر موہت سر اس بات میں ہلاتا ایک طرف چل دیا۔ ردا سے بات ہو گئی تھی میری، آنٹی کے پاس نمبر تھا اس کا، تمہیں بتانا یاد ہی نہ رہا۔ خیریت، آج کیوں بلوایا مجھے؟ موہت قدم سے قدم ملائے اس سے بات کرتا ہوا اس کے آفس میں داخل ہوا۔ اوہ، تو یہ تو اچھا ہوا بہت کہ آپ کی بات ہو گئی اس سے۔ ردا نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، آج ویسے ہی آپ سے کچھ باتیں کرنی تھیں، آپ نے تو چکر ہی نہیں لگایا دوبارہ۔ عابد نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں گلہ کیا۔ موہت چشمے کو درست کرتا ہوا کرسی پر براجمان ہوا اور اس کے شکوے پر مسکرا دیا۔ ہاں بس وہ مصروفیت ہی ایسی ہیں، کچھ آفس کام، اور پھر انکل آج کل بالکل آفس جانا بند کر چکے ہیں۔ سنو، اس کے اچھے دوست ہو تو پلیز اسے کہو مجھے معاف کر ہی دیا ہے تو واپس آ جائے، اب یہ بیکار میں خود کو اور انکل آنٹی کو سزا دینا ٹھیک نہیں۔ موہت نے پریشان سے لہجے میں عابد سے کہا، وہ جو اتنے دن سے ہی سوچ رہا تھا کہ اس کو اگر اب فون کرے گا تو کیا کہنا ہے۔
عابد نے بڑے غور سے موہت کی طرف دیکھا اور پھر معنی خیز مسکراہٹ سجائے آگے ہوا۔ فکر نہ کریں، احمر بھی جا چکا ہے جرمنی ردا کے پاس، وہ لے کر ہی آئے گا اسے۔ عابد کی بات پر موہت نے چونک کر دیکھا۔ فوراً احمر کا وہ سارا قصہ ذہن میں گھوم گیا جو عابد نے اسے سنایا تھا۔ احمر کیا کرنے گیا ہے جرمنی؟ بوکھلائے سے لہجے میں سوال کیا۔ تیوری ایک دم سے چڑھ گئی اور وہ بے اختیار کرسی پر پہلو بدل گیا، جبکہ سامنے بیٹھا عابد اس کی حالت پر محظوظ ہوا، پھر دونوں ہاتھ جوڑے میز پر رکھ کر آگے ہوئے۔ موہت بھائی، دراصل بات اب کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، آپ اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور احمر اسے بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے خود احمر کو بھیجا ہے ردا کے پاس، اس کا نمبر بھی دے دیا تھا۔ عابد نے سنجیدگی سے اسے اپنی بات کہی، جبکہ سامنے بیٹھا موہت اپنے اندر اٹھنے والے عجیب سے لاوے پر پریشان حال تھا۔ کب گیا وہ؟ اور وہ وہاں کہاں رہے گا؟ جرمنی میں کون ہے احمر کا؟ پریشانی سے ماتھے پر بل ڈالتے سوال کیا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس خبر پر عابد کا ہی گریبان پکڑ لے کہ اس نے احمر کو کیوں بھیجا ردا کے پاس، جبکہ پتا تھا سب کہ وہ ردا سے محبت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے۔ اس کا تو کوئی نہیں جرمنی میں، ظاہر سی بات ہے ردا کے پاس ہی رکے گا، وہ 4 دن پہلے گیا تھا، ردا کی طرف ہی ہے، سٹے ہے اس کا ادھر۔ عابد نے کندھے اچکائے ہوئے متوازن لہجے میں جواب دیا۔ 4 دن کا لفظ سن کر موہت کی پیشانی پر بل مزید گہرے ہوئے، کن پٹی کی رگیں باہر کو ابھر گئیں، چہرہ سرخ ہونے لگا، خود پر قابو ہی نہیں رہا، کچھ چیخ رہا تھا اندر، شاید دل تھا کم وقت۔ تم ایک دفعہ مجھ سے پوچھتے اس بارے میں، اٹھا کر ردا کا نمبر بھی دے دیا اس کو؟ جب سے لب بھیجے روب سے عابد کو کہا، جو بھویں اچکا کر حیرت ظاہر کرتا ہوا گویا ہوا۔ کیوں موہت بھائی، آپ سے کیوں پوچھتا؟ کیونکہ ردا میری بیوی ہے اس لیے، موہت نے ترکی بدرکی جواب دیا اور پھر ایک دم خاموش ہوا، چونک کر عابد کی طرف دیکھا جو مسکراہٹ چھپا رہا تھا اور نگاہیں گاڑے بیٹھا تھا۔ خاموشی تھی، صرف خاموشی۔ موہت اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے اور اس کے پیچھے آفس میں بیٹھا عابد اب گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے سر کو ہوا میں مار رہا تھا۔ اوری محبت، اوری محبت، یہ تنی گردنے، یہ انا کے غلام لوگ، یہ مضبوط جسامت، یہ ذہانت، یہ دولت، یہ غربت، یہ بدصورت چہرے، یہ خوبصورت چہرے، رنگین جسم، مسکین چہرے، کم سنی جوانی، کچھ بھی نہیں دیکھتی جب یہ ہوتی ہے، ہاں جب اس کو ہونا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے جناب، یہ تو ایک بیماری ہے اور اس میں مبتلا شخص عاشق، آوارہ، محبوب، بیچارہ، بدچلن تک کہلاتا ہے۔ اور پھر وہ دیکھو ایک اور مریض اب کار میں بیٹھا ہے، مضطرب، بے کل، چشمے کے پیچھے آنکھیں پس مردگی لیے، پیشانی پر دل اور دماغ کی جنگ کی لکیریں، لبوں کا بار بار خشک ہونا۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تو پھر موہت عالمگیر، تم نے عرفہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا؟ ردا نے فون پر موجود پیغام پر سے نگاہیں اٹھائیں تو ان میں چمکتے آنسوؤں میں کرب کی جھلک واضح تھی۔ وہ موبائل کو ہاتھ میں تھامے ٹیرس کی ریلنگ پر کھڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں بھی جرمنی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، پر اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر جمے آنسوؤں کی موٹی تہ کی وجہ سے اب وہ چمکتی روشنیاں پھیل کر ایک ستارے کی مانند ہو رہی تھیں۔ محبت انسان کو بہت کمزور بنا دیتی ہے، کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ ایک ڈر، ایک خوف، محبوب کو کھو دینے کا ڈر، اس سے بچھڑنے کا خوف، یہی وجہ تھی آج ردا جیسی مضبوط اعصاب کی لڑکی بھی کمزور پڑ گئی تھی، اور وہ نہ صرف کمزور پڑی تھی بلکہ یک طرفہ محبت کی تکلیف کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ بظاہر تو جو اب موہت کرنے جا رہا تھا، اس سب کی اجازت موہت کو وہ خود دے کر آئی تھی، لیکن اب موہت کی شادی کی خبر نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دل پر دباؤ ہو کسی وزنی چیز کا۔ وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں چہرے کو تھوڑا اوپر اٹھائے گہرے سانس لے رہی تھی، پر آنسو کہاں تھمے تھے۔ آنکھوں کے کناروں کا بند توڑے گالوں پر ایک سیال کی مانند لڑک گئے تھے اور ٹھنڈی ہوا نم ہوتے گالوں کو برف کی مانند ٹھٹرا رہی تھی۔ عورت چاہے کتنی بھی مضبوط اور سخت دل بن جائے، پر اللہ نے اسے احساس، نرم دلی اور محبت سے مرد سے زیادہ درجہ دیا ہے۔ اگر عورت کے اندر یہ احساس اور محبت کا سمندر نہ ہوتا تو اللہ پاک کبھی اسے بچہ جننے اور ماں جیسی عظمت پر فائز نہیں کرتا۔ ردا کا سخت خول بھی اس کے ماضی کی تلخ یادوں کے باعث تھا، لیکن موہت کی محبت اور دل موہ لینے والی شخصیت نے اسے پاش پاش کر دیا تھا۔
وہ سالوں سے لگے اس کے دل کے قفل توڑے دل کا حکمران بن بیٹھا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھیل لے کوئی۔ ثابت ہوا سکون دل و جاں کہیں نہیں، رشتوں میں ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈا کرے کوئی۔ ترک تعلقات کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی۔ دیوار جانتا تھا جسے میں وہ دھول تھی، اب مجھ کو اعتماد کی دعوت نہ دے کوئی۔ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب، میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی۔ اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی۔ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی۔ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ خاموش آنسو گلا پھاڑ کر چیختے ارمانوں کا جنازہ اٹھائے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ یوں ہی نمکین آنسوؤں کو پیتے ہوئے رنجیدہ کھڑی تھی جب اپنے پاس آ کر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر آنسو صاف کرتی اس کے ہاتھ سے موبائل تھام چکا تھا۔ میرا موبائل دو ارحم، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ رضا نے ایک دم سے تنک کر کہا اور اس سے موبائل لینا چاہا، لیکن وہ فوراً رخ موڑے تیزی سے موبائل اسکرین پر کھلا پیغام پڑ چکا تھا جسے وہ بار بار پڑھ کر کھل رہی تھی، جیتے جی مر رہی تھی۔ پیغام پڑھنے کے بعد ارم نے خاموشی سے اس کی طرف موبائل کو بڑھایا جو اچھل اچھل کر اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ رضا نے غصے سے گھوٹتے ہوئے اسے موبائل تھاما اور بند کر دیا، جبکہ ارم اب سینے پر ہاتھ باندھے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا اور رضا کو اس کا یوں دیکھنا عجیب خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ دیکھو رضا، کیوں بھاگ رہی ہو اس کے پیچھے جس کو تمہارا احساس تک نہیں ہے؟ انتہائی کوئی چیپ انسان ہے جو سب جانتے بوجھتے آرام سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ ارم نے ناک چڑھاتے ہوئے حد تک آمیز لہجے میں کہا۔ رضا کی پیشانی پر یک شکن گہرے ہوئے۔ شٹ اپ ارحم، موہت میرا ہسبینڈ ہے اور وہ چیپ بالکل بھی نہیں ہے، دوبارہ میرے سامنے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، سمجھے؟ رضا کو اچانک ارحم کا یوں موہت کو چیپ کہنا انتہائی ناگوار گزرا۔ وہ جانتی تھی موہت ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں اس کو رضا سے محبت نہیں ہوئی، لیکن وہ جانتی تھی وہ ایک ایسا مرد ہے جسے اپنے جذبات پر قابو ہے۔ کتنی راتیں وہ اس کا محرم ہو کر اس کے ساتھ تھا، پر کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر اس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اسے ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، پر یہ سب صرف باتیں تھیں اور رضا کو ایسے ہی مت پسند تھے۔ ارحم احمد جیسے نہیں، جو اس سے سچی محبت کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور جذبات کی روح میں بہہ کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ حدیں بھی پار کر چکا تھا۔ رضا، از اٹ یو سیریسلی؟ ارحم رضا کی بات پر حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ رضا نے ہوا میں ہاتھ ناگواری سے مارا اور اس کے ایک طرف سے نکلتی ٹیرس کے دروازے کی طرف بڑھی۔ رضا، ایک ہفتہ ہو گیا ہے مجھے تمہارے ساتھ یوں سر کھپاتے ہوئے، اور تم ہو کہ میری محبت پر یقین کر کے نہیں دے رہی اور کھڑی اس بے قدر انسان کے لیے رو رہی ہو۔ ہاؤ از پاسبل یار، تم وہ رضا تو نہیں ہو جو کبھی محبت کو ایک مذاق سمجھنے والی، ہنس کھیل کر زندگی گزارنے والی تھی۔ ارحم بھویں سکیڑے اسے حیرت سے کہہ رہا تھا اور اس کے پیچھے چلتا ہوا اب لاؤنج میں آ چکا تھا۔ اور مجھے ایک ہفتہ ہو گیا ہے تمہیں یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ میں شادی شدہ ہوں، اب سو تم یہ اپنی محبت کا پٹارا لے کر چلتے بنو پلیز۔ رضا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سختی سے لب کھینچے اور پھر پلٹ کر کچن کی طرف بڑھی۔ شادی شدہ؟ وہ شادی یار، وہ تو جسٹ ایک مذاق تھا۔ ارحم نے خبیث سا کہکا لگاتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی اور کچن کے شیلف پر اس کے بالکل سامنے کوہنیاں ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، اب وہ مذاق نہیں رہا، بلکہ نکاح کبھی مذاق ہوتا ہی نہیں۔ رضا نے اس کی نگاہوں سے بے اعتنائی برتتے ہوئے جواب دیا اور کچن کی شیلف سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ ارحم اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ رضا ایک دم سے غصے سے اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ تم چلے جاؤ پلیز، تم ایک ہفتہ کیا ایک صدی بھی یہاں رکو گے؟ میرا جواب تب بھی یہی ہوگا، میں موہت کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی، بھلے وہ 3 اور شادیاں کر لے۔ اور میں رضا ملک، میں ایک دفعہ خود میں جو عزم کر لوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، اس کے نام پر زندگی گزار دوں گی، پر نہ تو کبھی اسے محبت کی بھی مانگوں گی اور نہ کبھی اسے محبت کرنا چھوڑوں گی۔ رضا نے سینے پر ہاتھ باندھے 2 ٹوک لہجے میں اسے جواب دیا، اور یہی بات وہ اسے پچھلے 6 دن سے سمجھا رہی تھی، پر وہ تھا کہ اس بار پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا، اور وہ چاہے ساری زندگی تمہاری طرف لوٹ کر نہ آئے۔ ارحم نے گہری نگاہوں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں تب بھی، رضا نے سپاٹ لہجے میں فوراً جواب دیا۔ عجیب بیوقوف انسان ہو یار تم، اور ڈھیٹ بھی ہمیشہ سے۔
پر سن لو میری بات، میں تمہیں خود کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا، سمجھی تم؟ میں کہیں نہیں جا رہا یہاں سے، اس بار تمہیں بنا کر ہی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارم نے انگلی تان کر اس کے سامنے کرتے ہوئے خبردار کیا اور پھر غصے سے ناک کھلائے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ردا حیرت سے اس کا ڈھیٹ پنا دیکھتی رہی۔ پھر زور سے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری کو شیلف پر پٹکا اور کمر پر ہاتھ دھر کر کھڑی ہو گئی۔ ثانیہ نے مہتاب کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے کوٹ پہنایا اور گھوم کر اس کے بالکل سامنے آ گئی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آپ کو بھی جانا چاہیے تھا لاہور ہمارے ساتھ، سرمد نہ صرف آپ کا سالہ ہے بلکہ دوست بھی تو ہے۔ ثانیہ نے محبت بھری خفگی سے مہتاب سے شکوہ کیا۔ وہ عرفہ کے ساتھ سرمد کا رشتہ طے کرنے آئے تھے۔ ثانیہ کی بہت خواہش تھی کہ مہتاب ان کے ساتھ جاتا، پر اس نے انکار کر دیا تھا، جس کا شکوہ وہ اب اسے کر رہی تھی۔ ہاں، پر رشتہ موہت نے دکھایا ہے، مجھے موہت کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ مہتاب نے نگاہیں چرائیں اور اس کے پہلو سے نکلتا ہوا سنگھار میں اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ثانیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سے اس کے سامنے آئی۔ مہتاب اب کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ مہتاب، موہت کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ردا کی ضد کی وجہ سے ہوا۔ موہت نہ کل غلط تھا اور نہ آج۔ ثانیہ نے آہستگی سے موہت کی وکالت کی۔ وہ نہیں جانتی تھی مہتاب موہت کے لیے دل میں خفگی رکھے ہوئے ہے۔ دل عجیب طرح سے اداسی کا شکار ہوا۔ مہتاب نے ایک نظر ثانیہ کے جھکے سر اور اداس چہرے کی طرف دیکھا اور پھر رخ اس کی طرف مڑا۔ میں نے کب کہا کہ موہت کی کوئی غلطی ہے؟ میں نے صرف یہ کہا کہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں تب دادا کی باتوں میں آ کر میں نے اسے کیا کچھ سنا دیا تھا، اور اب جب پتہ چلا کہ میری ہی بہن نے سب کچھ کیا ہے تو عجیب سی شرمندگی ہے مجھے اس سے۔ مہتاب نے شائستگی سے اس کی سوچ کی نفی کی۔ ثانیہ نے چونک کر سر اوپر اٹھایا اور محبت سے مہتاب کی طرف دیکھا۔ مہتاب، سرمد سے جس کی بات طے ہوئی ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں ردا کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ موہت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ موہت کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف موہت کی کلاس فیلو ہے بس۔ ثانیہ کی بات پر مہتاب گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جانتا ہوں، یہ بھی سرمد بتا چکا ہے مجھے، لیکن بات تو اب بھی وہی ہے نا کہ موہت ردا کو چھوڑنا چاہتا ہے اور وہ اس بات کے ڈر سے پاکستان آنا نہیں چاہتی۔ مہتاب نے دلگیر لہجے میں جواب دیا۔ یقین کریں ہم سب نے تو اس دن لاہور میں موہت کو بہت سمجھایا، وہ تقریباً مان بھی گیا ہے، ردا کو واپس آ جانا چاہیے۔ ثانیہ نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس رات رشتے کی بات ہو جانے کے بعد سرمد، ثانیہ اور صالح بیگم نے موہت کو اس رشتے کو قائم رکھنے اور ردا کو دل سے معاف کر دینے پر بہت سمجھایا، جیسے پہلے مان گیا تھا۔ مت کرو یار، تم لوگ مت کرو اس کے ساتھ زبردستی، اب پھر یہ رشتے زبردستی کے نہیں ہوتے۔ مہتاب نے التجائی لہجے میں پریشانی سے کہا۔ نہیں مہتاب، زبردستی تو نہیں کر رہے، صرف سمجھایا ہے اسے کہ اب جو رشتہ بن گیا ہے ایک دفعہ چاہے جیسے بھی بنا اسے نبھایا بھی تو جا سکتا ہے۔ ثانیہ نے ملائم سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا موقف بیان کیا۔ تو کیا کہا موہت نے پھر، وہ معاف کر دے گا ردا کو؟ مہتاب نے پیشانی پر تجسس بھری افقی لکیریں ڈالے سوال کیا۔ وہ معاف کر چکا ہے ردا کو، بات بھی کی ہے اس نے ردا سے۔ اسے خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ ردا کے جانے سے انکل آنٹی پر کیا گزر رہی ہے۔ ثانیہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں، بس کچھ دن کا کام باقی ہے، پھر لاہور جانا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مہتاب نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ پھر قریب ہو کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ثانیہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ایک بات تو موہت سے کہہ دینا، وہ اس سوچ کے ڈر سے ردا کے ساتھ زبردستی رشتہ مت نبھانے کے لیے راضی ہو کہ میں چھوڑوں گا تمہیں، تم میری روح میں بسنے لگی ہو اور روح جسم سے جدا ایک ہی صورت میں ہوتی ہے۔ قریب ہو کر اس کی مانگ پر لب رکھے تو ثانیہ نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں مول لیں۔ اس کے کوٹ سے اٹھتی مہک دل کو تسکین بخش رہی تھی۔ بڑھتی ہوئی شیو، بکھرے سے بال، نڈھال سی آنکھیں، موہت کھویا سا آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا، نئی نئی محبت میں مبتلا مریض کی مانند، ایسا مریض جسے خود کو اس بیماری کا شکار ہونے پر ملال بھی ہوا اور کچھ کر بھی نہ پائے۔ ردا کو کتنی بار فون کر چکا تھا اپنے نمبر سے، آفس کے نمبر سے، وہ مسلسل کال منقطع کر رہی تھی، وہ اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کا دل تھا اس کی آواز سننے کو مچل رہا تھا۔ عجیب سی بےتابیاں تھیں، کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ تو اسے موٹی بدی لگتی تھی، وہ تو اسے ایسی لڑکی لگتی تھی جس سے کوئی لڑکا محبت نہیں کر سکتا تھا کبھی بھی۔
ساری رات اس کی تصویر دیکھتے گزر جاتی. اس کی ہر بات، ہر ادا یاد آتی تھی. دل اس کی موجودگی چاہتا تھا. اداس ہو گیا تھا. کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز اداسی کا خاتمہ کرنے میں کارآمد ثابت نہیں ہو رہی تھی. اور سونے پر سہاگا، وہ احمر عرف ارحم وہاں تھا. اس بات پر دل عجیب طرح سے بے چین ہو جاتا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے. بس مہتاب کے آنے کا انتظار تھا. ابھی ملک جہاں زیب کو وہ اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا. اس لیے ردا کو بار بار فون کر رہا تھا. پر وہ تو اتنی سخت دل ہو گئی تھی کہ فون اٹھا ہی نہیں رہی تھی. پیغام کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی. وہ ہیلو، بات سنو جیسے کتنے پیغام بھیج چکا تھا جو شاید وہ دیکھ بھی نہیں رہی تھی. یہ 4 دن اس نے انگاروں پر لوٹتے گزارے تھے. روز عابد سے فون پر پوچھ لیتا تھا کہ ارحم واپس آیا کہ نہیں، پر وہ بھی صدا کا فارغ انسان 2 ہفتے ہو گئے تھے وہیں راجمان تھا. اور یہ عجیب بات اسے دل میں وسوسے پیدا کری جا رہی تھی. اگر ردا نے اس کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ابھی تو اس کے دل سے عرفا والی غلط فہمی دور کرنی تھی. ابھی تو اسے یہ بتانا تھا کہ وہ بھی یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے. ابھی تو اسے یہ بتانا تھا کہ وہ بھی یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا ہے. سر کانوں میں پڑتی آواز پر موہت چونکا. سامنے ہنا تھی. وہ کب سے یہاں کھڑی تھی اور ابھی سے پکار رہی تھی. احساس ہی نہیں ہوا. سر، یہ غلط فائل دی ہے آپ نے. ہنا نے فائل آگے کرتے ہوئے فکر مندی سے کہا. کون سی فائل؟ موہت نے بلائے سے انداز میں کہتے ہوئے ہنا کی طرف دیکھا جو اس وقت اسے عجیب طرح سے دیکھ رہی تھی. سر، سمر کلیکشن کی فائل دینی تھی. آپ کو سگنیچر کے لیے دی تھی. آپ نے یہ پتہ نہیں کون سی فائل اٹھا کر دے دی ہے. ہنا اس کی حالت پر پریشان سے لہجے میں جواب دے رہی تھی. او ہاں تو کیا نہیں کی ابھی میں نے سائنس؟ موہت نے پیشانی پر انگلیاں مسلتے ہوئے الجھے سے لہجے میں سوال کیا. سر، یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا. ہنا نے حیرت سے کہا. وہ موہت کی اس بوکھلائی سی حالت پر مزید پریشان نظر آ رہی تھی. ہاں اچھا چلیں میں بھجواتا ہوں. موہت نے شرمندگی سے لہجے میں اسے جانے کا اشارہ کیا اور سامنے رکھی فائلز کو الٹنے لگا. ہنا اسی طرح حیرانگی سے دیکھتی باہر نکل گئی اور وہ اس کے جانے کے بعد اپنے بالوں کو جکڑ کر سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام چکا تھا. کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ دماغ نے چیخ دل سے سوال کیا اور دل نے مسکرا کر یہ غزل سنا دی. ہو گئی ان سے محبت، ہو گئی ان کی مرضی میری قسمت، ہو گئی چپکے دل سے کرنا گفتگو، تیری حرکت میں یہ عادت ہو گئی. آرزو تک مٹ گئی تو امید کیا، میری ہستی وقف حسرت ہو گئی. غیر کی جانب یہ تیری نظر ارتفاع، خیر ہے ہم سے کیوں نفرت ہو گئی. ہاں انہیں بیدار ہمیشہ رہنا چاہیے، میری صورت غم کی صورت ہو گئی. جب سے وہ ہر ذرے میں دکھنے لگے ہم کو بھی سجدوں کی عادت ہو گئی. آنکھ لگ سکی نہ تب سے میری، آنکھ لگنا اب ایک مصیبت ہو گئی. موہت نے آہستگی سے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور ملک جہاں زیب کی اجازت پر اندر داخل ہوا. وہ لیمپ کی روشنی میں کتاب پر جھکے بیٹھے تھے. چشمہ ناک پر ٹکائے وہ کھوئے ہوئے تھے. وہ اب اپنا زیادہ وقت لائبریری میں ہی گزارنے لگے تھے. موہت کی آمد پر انہوں نے سر اوپر اٹھایا اور پھر چہرہ افسردہ سا ہو گیا. نگاہیں ایک دم سے چرا لیں. اجازت لینے آئے ہو؟ جاؤ بیٹا، تمہیں ہم روک نہیں سکتے. میون لہجے میں کہتے وہ کتاب کو بند کر چکے تھے. کل رات مہتاب اور ثانیہ لاہور پہنچ چکے تھے اور ملک جہاں زیب یہی سمجھے تھے کہ موہت ان سے اب رخصت چاہتا ہے. جاؤ بیٹا، پہلے ہی بہت روک چکا ہوں تمہیں، اب مزید نہیں روکوں گا. موہت کے خاموش رہنے پر اب وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے جائے کہہ رہے تھے. موہت آگے بڑھا اور ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا. آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں جانے کی اجازت لینے نہیں آیا ہوں. آہستگی سے کہا جس پر ملک جہاں زیب نے چہرہ اٹھائے سوالیہ انداز میں دیکھا. میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں. بہت نادم سا لہجہ تھا اور چہرہ متورم تھا، حلیہ مجنون جیسا. کیا؟ ملک جہاں زیب اب اس کے اس حال سے حلیے کو جانچ رہے تھے. میں ردا کو، موہت نے بات ادھوری چھوڑی. ملک جہاں زیب کی بوڑھی آنکھوں میں ایک خوف سا جھلکا. کہیں وہ ردا کو طلاق دینا چاہتا ہے؟ موہت کی شخصیت اور عادت ایسی تھی کہ انہیں تلاش کرنے پر بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسا انسان نہ ملتا، پر وہ ان کی بیٹی کی قسمت میں نہیں تھا شاید.
میرا مطلب ہے میں رضا کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ موہت نے اپنی بات بمشکل کہی، جس پر ملک جہاں زیب کی اٹکی سانس تو بحال ہوئی، لیکن ان کی افسردگی کم نہیں ہوئی۔ موہت بیٹا، زبردستی کے رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کی چھاپ کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے۔ مت کرو بیٹا، ابھی ہی ختم کر دو۔ ملک جہاں زیب نے دلگیر لہجے میں کہا، بابا میں کسی دباؤ میں یہ فیصلہ نہیں لے رہا ہوں، اور نہ اب کوئی مجھ سے کوئی زبردستی کر رہا ہے۔ اب تو میرا دل ہے جو مجھ سے زبردستی کر رہا ہے۔ آخری بات پر موہت سر کو مکمل جھکا گیا تھا اور ملک جہاں زیب کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی تھی۔ ان کی زبان گنگ تھی۔ بابا، میں بھی بہت سی جگہوں پر غلط تھا۔ میں نے بھی رضا کے ظاہر سے اس کی شخصیت کو اپنے ذہن میں ایک امیج دے دیا اور اس کے آگے کبھی سوچا ہی نہیں۔ موہت بول رہا تھا اور ملک جہاں زیب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں تھا۔ اگر جذباتی وہ تھی تو جذباتی اور غصے والا میں بھی کم نہیں تھا۔ پر جو کچھ بھی ہوا، دل کو اب کسی بات پر ملال نہیں ہے۔ میں رضا کو دل سے چاہنے لگا ہوں۔ موہت نے سر اوپر اٹھایا تو ملک جہاں زیب کے لب بھی مسرت سے کپکپا رہے تھے۔ میں جرمنی جانا چاہتا ہوں، اسے واپس لانا ہے، محبت سے کہا۔ ملک جہاں زیب کے آنسو گال پر لڑکے تو موہت تڑپ کر آگے ہوا اور ان کے بوڑھے وجود کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ موہت کی پیشانی کو فرتے محبت سے بوسہ دے رہے تھے۔ موہت نے آفس کے دروازے پر دستک کی آواز سنی اور اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکا ہاتھ میں ایک بڑا سا پارسل پیک لیے ہوئے تھا۔ سر، آپ کے لیے کوئی پارسل آیا ہے، جرمنی سے شاید۔ حیرت کا شدید جھٹکا تھا، سماتے بے یقین، آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور منہ کھلا رہ گیا۔ اس کی کل جرمنی کے لیے فلائٹ تھی، پر یہ جرمنی سے کس کا پارسل تھا؟ کس نے کیا بھجوایا تھا؟ دل کو ایک دم سے عجیب سے خدشے نے گھیر لیا۔ کس کا پارسل ہے؟ نام کس کا لکھا ہے؟ آنکھوں کو ضرورت سے زیادہ کھولے سامنے کھڑے آفس بوائے سے پوچھا۔ سر، جرمنی سے ہے اور میم رضا کا نام ہے۔ آفس بوائے نے ایک نظر پھر سے پارسل کی طرف دیکھ کر جواب دیا، دکھاؤ ادھر۔ وہ میز پر پارسل رکھنے کا اشارہ کر کے اپنی کرسی آگے گھسیٹ رہا تھا۔ بے چینی اس حد پر تھی کہ اس کے رکھنے سے پہلے اچک اچک کر پارسل کے اوپر لکھی تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر رکھو اور جاؤ تم۔ نظریں اٹھا کر جو ہی اس کے چہرے پر گئیں، اپنی کیفیت پر خود کو سنبھالا اور چہرے پر زبردستی سختی کو ابھار دیتے حکم صادر کیا۔ اس کے کمرے سے جانے کی ہی دیر تھی کہ موہت پارسل کو میز پر اپنی جانب یوں گھسیٹنے لگا جیسے ایک سیکنڈ بھی دیر ہو گئی تو وہ اسے کھو دے گا۔ تجسس تھا کہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا، حیرت تھی کہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتا جاتا۔ وہ اب پارسل کو گود میں لے کر کرسی پیچھے کیے اسے کھول رہا تھا۔ ایک درمیانے سائز کا باکس تھا۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ یہ پارسل موہت کے لیے رضا ملک کے علاوہ اور کوئی بھیج ہی نہیں سکتا تھا۔ باکس کھل گیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ کو ماتھے پر کونی کے بل میز پر ٹکا گیا تھا۔ نظریں گود میں پڑے گفٹ پر تھیں، جس کا اس کو کیسے پتا تھا کہ آج اس کی سالگرہ تھی۔ ایک خوبصورت سے کارڈ پر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے الفاظ درج تھے۔ یہ تو اسے کبھی یاد ہی نہیں تھا۔ پیشانی ہتھیلی میں دیے میز پر کونے ٹکائے، وہ گود میں رکھے باکس میں موجود نہایت سلیقے سے سجایا ہوا اپنا پسندیدہ پرفیوم، جنہیں گلاب کی پتیوں کے بیچ سجا کر رکھا گیا تھا، ساتھ ہی ٹیبل ڈیکوریشن پیس جو بہت قیمتی اور خوبصورت تھا، ایک الگ ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ پھول کی پتیاں اپنی خوشبو بکھیر کر اب رنگ کھونے کو تھیں۔ جرمنی سے انہیں یقیناً پریمیم کوریئر سروس کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ وہ پیغام کچھ یوں لایا میرے لیے، خفا ہوں مگر بھولا نہیں تجھے۔ اب موہت کسی خط یا کارڈ کی کھوج میں تمام چیزیں جوش و خروش سے نکال کر میز پر جمع کر رہا تھا۔ باکس خالی ہو چکا تھا مگر پورے گفٹ میں ہیپی برتھ ڈے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے لمحے موہت کے کارڈلیس پر ابھرتی نمبر ملانے کی بیپ تھی۔ دوسری طرف کال جا رہی تھی جس کا بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ میز پر رکھے تحفے کو دیکھ رہا تھا، ایک پاؤں انتظار کسی کیفیت میں بے چینی میں ہلا رہا تھا۔ بار بار کال ملانے پر بھی کال ندارت۔ وہ اب کرسی پر پشت ٹکا کر پیچھے ہوتا چھت کو رضا ملک پک اپ دا فون گھور رہا تھا۔ تصور میں رضا کو ہاتھ میں یہ گفٹ باکس تھامے، اس کی گہری خوشی سے لبریز آنکھیں اور دلکش سراپے کے شہر میں ڈوبتا ابھرتا اپنی اس ہی کرسی پر براجمان سامنے تحفہ پیش کرتے مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے گہری مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا نثار کیا۔ پر یہ کیا؟ وہ فون تو اب بھی نہیں اٹھا رہی تھی، لیکن اب دل کو ایک تسلی تھی، رضا اس سے محبت کرتی ہے،
اسے اب جانا تھا۔ کل تک کا انتظار سوہانے روح تھا۔ یہ جرمنی میں ردا کی شاندار فرق سے باتیں کرتی عمارت تھی، جہاں ردا تیز تیز قدم اٹھاتی کار سے نکلنے کے بعد زینے چڑھ رہی تھی، اور اب وہ شیشے کے دروازے کو اندر دھکیلتی سلام کرتے گارڈ سے بے نیازی برتتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ پیشانی پر ان گنت شکن سجائے اب وہ لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے آئے اسٹیون کے پیغام نے عجیب الجھن میں ردا کو ڈال دیا تھا۔ وہ صبح آفس کے لیے نکل ہی رہی تھی جب اسٹیون کا پیغام آیا کہ میم، پاکستان سے باس بنا انفارم کیے پہنچ گئے ہیں اور تمام فائلز اور کارڈ چیک کر رہے ہیں، آپ آفس جلدی پہنچیں۔ اتنے سے پیغام کو پڑھ کر وہ بار بار اسٹیون کو واپس کال کر رہی تھی، جو اب اس کے کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ یقیناً بابا اور بھائی میں سے ہی کوئی ہوگا۔ مما بھی عجیب ہیں، مجھے انفارم تک نہیں کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی یوں بنا بتائے جرمنی آ رہا ہے، جب میں منع کر چکی تھی۔ پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ وہ دانت پیستے ہوئے سوچ رہی تھی۔ لفٹ سے نکل کر جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی تو سب بوکھلائی سے بیٹھے تھے، اسے دیکھتے ہی اپنی اپنی نشست سے کھڑے ہو رہے تھے۔ ردا نے نگاہیں ارد گرد اسٹیون کی تلاش میں گھمائیں۔ اسٹیون کہاں ہے؟ ردا نے اپنی طرف آتے آفس بوائے سے پوچھا، جس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ آفس دیر سے پہنچی تھی، جس کی وجہ سے سارا عملہ بھی ان گھنٹوں میں غیر سنجیدہ ہوتا تھا، اور آج اچانک پاکستان سے چھاپا پڑ گیا تھا جس پر سب بوکھلائے تھے۔ جو کوئی بھی تھا، اس نے 1 گھنٹے میں ہی سب کو لائن حاضر کر دیا تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں اور بولائے سے کام میں جٹے تھے۔ میم، سر اسٹیون سامنے آفس میں ہیں اور باس بھی وہیں ہیں، آفس بوائے نے بھی گھبرائے سے لہجے میں جواب دیا۔ ردا نے قدم آفس کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے ہی آفس کا دروازہ کھلا، قدم وہیں منجمد ہو گئے اور دل کی دھڑکن تھم گئی۔ سامنے نہ تو مہتاب تھا اور نہ ہی ملک جہاں زیب، سامنے تو وہ چین و سکون چھین لینے والا دشمن جہاں براجمان تھا، جس نے نگاہیں اٹھائیں تو وقت، سانسیں، رگوں میں بہتا خون، سب کچھ تھم گیا۔ وہ آ گیا، وہی کہنے جس کے ڈر سے میں فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ عرفہ کو میرا اس کے نام پر رہنا بھی گوارا نہیں۔ ردا کا دل جیسے کسی نے پنجے میں جکڑ لیا۔ زخم دیتے ہو کہتے ہو سیتے رہو، جان لینے کا کہو گے کہ جیتے رہو۔ پیار جب جب زمین پر اتارا گیا، زندگی تجھ کو صدمے میں وارا گیا۔ پیار زندہ رہا مقتولوں میں، مگر پیار جس نے کیا وہ مارا گیا۔ وہ صبح جب جرمنی پہنچا تو سیدھا آتے ہی یہاں آیا تھا۔ ویسے بھی ردا کو وہ اپنی آمد کا سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ یہاں آتے ہی اس نے سب کی جان پر بنا دی تھی۔ اسٹیون نے گھبرا کر ردا کو پیغام بھیجا اور جیسا موہت نے کہا صرف وہ بتانے کے بعد فون بند کر دیا۔ اب جب وہ آفس میں داخل ہوئی تو سرپرائز کرنے والا اس کو دیکھ کر خود ہی سرپرائز ہو چکا تھا۔ وہ اتنا بدل چکی تھی کہ موہت کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کوٹ پینٹ میں ملبوس، خوبصورت، ڈیل ڈول اور اونچے قد کاٹ کی یہ لڑکی، جو ایک ہی نگاہ میں سامنے والے پر اپنی شخصیت کا ثبوت طاری کر سکتی تھی، اس ردا سے بالکل مختلف تھی جو 4 ماہ پہلے پاکستان چھوڑ کر آئی تھی۔ نہ وہ بھاری بھرکم وجود رہا تھا اور نہ ہی تھوڑی کے نیچے بنتی وہ ڈبل چن۔ ہاں، وہ بہت پتلی تو نہیں ہوئی تھی، البتہ وہ اتنا وزن ضرور کم کر چکی تھی کہ اس کو 4 ماہ بعد دیکھنے والا یوں ہی ششدر رہ جاتا جیسے اس وقت موہت عالمگیر تھا۔ اسٹیون دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جو انگشت بدندہ کھڑے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ اسٹیون ان کو وہیں مجسم چھوڑ کر پریشان سا سر جھکائے آفس سے نکل گیا۔ جیسے ہی اسٹیون نے آفس کا دروازہ بند کیا تو موہت اس سراسیمگی کی حالت سے باہر آیا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، معطل، عجب، ذہن میں الجھتے بنتے خیالوں کے زیر اثر۔ خون خشک تھا اور دل کی رفتار کم۔ موہت یقیناً ہر رشتہ ختم کرنے آیا تھا۔ یہ خیال سانس لینے میں دشواری پیدا کر رہا تھا۔ موہت آہستگی سے میز کے پیچھے سے نکلا اور بالکل اس کے سامنے آ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور نگاہیں ردا پر مرکوز کر دیں، جو ہوا سے باساختہ کھڑی، اب اس کے قریب آنے پر نگاہیں جھکائے پلکوں کو لرزا رہی تھی۔ اسی طرح سفید و سرخ رنگت والا دھلا چہرہ، سنہری بال جن کے درمیان میں مانگ نکالے وہ کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرہ پہلے کی نسبت دبلا ہو کر بیزوی کی نسبت تھوڑا لمبا دکھائی دینے لگا تھا، پر نقوش اور غضب ڈھانے لگے تھے، یا پھر موہت عالمگیر اسے آج دیکھ ہی کسی اور نگاہ سے رہا تھا۔ جب کوئی دل میں بس جائے تو وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے، وہ چاہے ساری کائنات کے لیے معمولی ہی کیوں نہ ہو، پر جس کے دل کی دنیا اسی کے دم سے بستی ہو، اسے وہ پوری دنیا میں حسین لگنے لگتا ہے۔ اور موہت عالمگیر کو بھی آج اپنے سامنے کھڑی ردا ملک
دنیا کی دلکش ترین لڑکی لگ رہی تھی، اور اپنی قسمت پر رشک وہ کیوں نہ کرتا کہ اس کے سامنے کھڑی یہ لڑکی اسے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس نے اپنا آپ ہی بدل ڈالا تھا، اس بات سے بالکل انجان کہ سامنے کھڑا یہ شخص جو یوں اسے پیاسی نگاہوں سے تک رہا ہے، اسے اب اس کی ظاہری خد و خال کے بدلنے یا نہ بدلنے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے تو رضا سے محبت تھی، اس رضا سے جس نے اس کی زندگی، اس کا دل، اس کی شخصیت، اس کی حیثیت تک بدل ڈالی تھی۔ وہ مقدر کا سکندر تھا، اور وہ لمحہ اس کی قسمت کا ایک تھا جب اس نے رضا کے خلاف باتیں کی تھیں۔ موہت کا یوں خاموشی سے دیکھے جانا رضا کو عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا، بس دیکھے جا رہا تھا۔ رضا نے پلکیں چپکائے ہوئے نگاہیں اٹھائیں، اور اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک نے ایک دم سے اسے الجھا دیا۔ موہت نے اس کے نگاہیں اٹھانے پر مسافر کے غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے ابھی تک بس اس کی نگاہ اٹھانے کا ہی منتظر تھا۔ جان لینے سے پہلے نگاہ ملا رہا ہے، آہ کتنا سنگدل ہے۔ رضا نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور پھر نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ عرفا اور موہت کی شادی والا پیغام نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی نہیں آئے گا میرے پیچھے، تو آپ کیوں آئے؟ بہت کوشش کے باوجود سخت آواز میں ہلکی سی لغزش ابھی باقی رہ رہی تھی۔